بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں۔ اب کوشش کیجیے گا کہ آوازیں ذرا تھوڑی سی کم آئیں۔ اگر آپ نے چیئر کو بھی آگے پیچھے کرنا تو ذرا آرام سے، تاکہ اس کا ساؤنڈ ذرا کم پیدا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تاکہ ڈسٹربنس کم سے کم ہو اور ہم اپنی کلاس کو اچھے سے لے کر چل سکیں۔ سورہ یوسف ہم نے آج پڑھنی ہے۔ سورہ یوسف جو ہے یہ قرآن پاک میں 12ویں پارے میں یہ صورت آتی ہے اور اس میں 12 بھائیوں کا ذکر ہے، جس میں 10 بھائی ایک تھے اور 2 بھائی جو تھے وہ علیحدہ تھے۔ 12 ہی اس کے رکوع ہیں، 12ویں ہی یہ صورت ہے اور 12ویں ہی یہ پارے میں یہ اس کی ایک خوبصورتی ہے سورہ یوسف کی، جو اللہ نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیزائن کر کے قرآن پاک میں رکھا ہے۔ سورہ یوسف کا جو قصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ احسن القصص ہے، یعنی اللہ نے بہت سارے قصے قرآن پاک میں بیان کیے۔ جیسے ہم نے کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کا قصہ دیکھا تھا، وہ بھی ایک اچھا قصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے زیادہ خوبصورت قصہ جو میں نے بیان کیا قرآن پاک میں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل ایک صورت کے اندر آ گیا۔ آپ کو یہ قرآن پاک میں کبھی 30ویں پارے میں، کبھی 4تھے میں، کبھی 10ویں میں، کبھی 15ویں میں نظر نہیں آئے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈرز دیتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پوری کی پوری سٹوری وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ ایک ہی صورت میں بیان کر دی ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کی خوبصورتی ہے اور اس وجہ سے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ دوسرا، احسن القصص کیوں کہا گیا ہے؟ جیسے ہمیں آج کل ڈراماز اور موویز وغیرہ بہت پسند آتی ہیں کیونکہ وہ ایک ان کی سیریز ہوتی ہیں۔ سیم اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے سورہ یوسف کا پیٹرن بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے جیسے ایک ڈرامہ ہوتا ہے، مطلب آپ شاید یہ چیز ہمیں سوچنے پہ مجبور کرے کہ جو آج کے دور میں ڈراماز بنتے ہیں میں بھی وہ سورہ یوسف سے انسپائر ہو کے بنتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے سورہ یوسف کو بیان کیا ہے آج تقریباً یہ ہمارے ڈراماز اس طریقے سے ہی ہمیں ڈسپلے ہو کے نظر آتے ہیں، یعنی کہ ڈراماز بنائے گئے ہیں قرآن پاک کی سٹوری سے انسپائر ہو کے ڈراماز آج ہمیں دکھائے جاتے ہیں۔ اتنی پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو قرآن پاک کے اندر رکھا ہے۔ ایک سین آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر انٹرول آتا ہے، پھر انٹرول کے بعد سسپینس آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بہت پیارے طریقے سے رکھ دی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ موتی چن کے جو ہے نا آپ نے ایک چیز میں رکھ دی ہو۔ یہ اتنی پیاری صورت اور اس میں اتنے لیسنز ہیں کہ عقل والوں کے لیے جس نے خود کو بدلنا ہے یا جس نے دیکھنا کہ میں کدھر کھڑا ہوں، ایک دفعہ سورہ یوسف کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور ایک دفعہ پڑھا بھی لیں، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ پڑھا بھی دیں گے نا کسی کو، آپ کو ہوگا کہ یار یہ میں نے دوسروں کو بات بتا دی نا، اب یہ میرے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں کریکٹرز ہی ایسے آگے آ رہے ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سٹارٹ کرتے اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ ہم نے اس سے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ اس صورت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ جو اہل مکہ تھے وہ یہود و نصارہ سے بہت زیادہ معروف تھے اور ان سے وہ پوچھ کر آتے تھے کہ ہم نے پوچھنا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ سچا ہے یا نہیں، تو ہمیں کوسچنز بتائے جائیں کہ ہم ان سے کیا کوسچن کریں، اس سے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ واقعی سچے نبی ہے یا نہیں۔ تو جو تھے اہل یہود تھے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے نبی سے پوچھو کہ جی اصحاب کہف کون تھے، روح کیا ہوتی ہے، ذوالقرنین کیا ہوتے ہیں۔ پھر ایک ان کی طرف سے کوسچن آیا تھا کہ اپنے نبی سے پوچھو کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ مصر میں کیسے آئے تھے۔ بنی اسرائیل مصر، وہ بیسیکلی بنی اسرائیل فلسطین کے تھے، کنعان کے تھے، تو وہ مصر میں کیسے آئے تھے۔ تو یہ اب اس کے بارے میں آگے ساری ڈیٹیل آ رہی کہ اس سوال کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری صورت اللہ نے نازل کی تھی۔
اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ورنہ اس سے پہلے تو تم بالکل ہی بے خبر تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ بالکل ایک ڈراماٹک قسم کی آپ کو سٹوری ہوگی, ایک فلمی سٹوری ہوگی, آپ کو نظر آئے گا. اب جی یہ سٹوری کا سٹارٹ ہو رہا ہے اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ نحن نقص علیک احسن القصص, یہ احسن القصص ہے. احسن القصص کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی سٹوری جو آپ کو مورل لیسن دے وہ احسن القصص ہے. جو سٹوری آپ کو مورل لیسن نہیں دیتی, جس سے آپ کوئی ناول آپ نے پڑھ لیا, آپ کی کوئی چینجنگ نہیں ہوئی, کوئی آپ نے مورل لیسن نہیں لیا, وہ احسن القصص نہیں ہے. بہترین کہانی ہوتی ہی وہ ہے جو ایٹ دا اینڈ آپ کو ایک اچھا مورل لیسن دے. جیسے ہم نے اپنی 9th-10th میں پڑھا ہے, بلکہ میں کہتی ہوں 5-6 میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. گریڈ از اے کرس اور وہ تھرسٹی کرو والی ساری سٹوریز ہمیں ایک مورل لیسن دیتی ہیں. ہر سٹوری میں ایک مورل لیسن ہونا چاہیے. اور جو سٹوری, جو ڈرامہ, جو فلم آپ کو مورل لیسن نہیں دیتی, اللہ کے نزدیک وہ احسن القصص نہیں ہے. یہی ریزن ہے کہ جب ان ڈرامہ والوں سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ڈراماز میں دکھا رہے ہو مطلب کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. مطلب فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈرامے کے اندر آپ کو گندا سین بھی نظر آ جاتا ہے اور بالکل نارمل کر کے وہ دکھا دیتے ہیں. پہلے تو پاکستانی ڈراماز میں یہ چیز نہیں تھی, لیکن آہستہ آہستہ اب ان میں بھی یہ چیز آ رہی ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ سین کیوں دکھایا ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے. یہی کہا جاتا ہے نا ڈراماز, جی جو ڈراماز ہیں وہ ریالٹی بیس پہ بنتے ہیں. حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ, اور ویسے بھی فلسفیکل سی بات ہے کہ آپ نے اگر کسی برائی کو کم کرنا ہے نا, آپ اس برائی کا ذکر معاشرے کے اندر کم کریں. یعنی اگر فار ایگزامپل LGBTQ ہے, LGBTQ کیوں کامن زیادہ ہے, کیونکہ اس کا ذکر زیادہ ہونے لگا. پھر آہستہ آہستہ ہمیں یہ چیز جو ہے وہ ہمارے ڈراماز میں بھی نظر آئی. آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ اسی سال میں, شاید اس سے پچھلے سال میں, کچھ ایسے ڈراماز اور کچھ ایسی فلمز آئی تھی جن میں LGBTQ کا ذکر ہوا تھا, جس میں کچھ گے کریکٹرز دکھائے گئے تھے. حالانکہ یہ چیزیں دکھانا ضروری نہیں ہے. معاشرے میں ابھی گے کریکٹر کھل کے سامنے نہیں آئے. آپ کسی سے پوچھیں گے نا آر یو اے گے, تو آپ کا سر پھاڑے گا, بے شک وہ ہو بھی. تو ڈراماز میں بھی گرے کریکٹرز نہیں آئے, لیسبین عورتیں کھل کے سامنے نہیں آ رہی, تو آپ کیوں دکھا رہے ہو ڈراماز میں؟ یہ چیزیں غلط ہے. پھر وہی رونی اور گھسی پیٹی سی ساری سٹوری کہ وہ پاگل ہو گیا اور ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. ایٹ دا اینڈ ہمیں کوئی مورل لیسن نہیں ملتا, بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو زیادہ ہوئی ہوتی ہے. طلاق کی ریشو زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ جی ڈراماز اب جو ڈراماز میں دکھا رہے ہیں معاشرے میں اگر وہ نہیں تھا, لیکن اب ہو رہا ہے. تو احسن القصص وہی ہے جو آپ کو ایٹ دا اینڈ مورل سٹوری, جو مورل لیسن دے. اگر مورل لیسن آپ کو کسی ڈرامہ سے, کسی ناول سے نہیں مل رہا, تو آپ نے وہ ناول نہیں پڑھنا. اور اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, ناولز بھی ایسے ایسے عجیب و غریب آ گئے کہ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو بندے کو ویسے شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ ناول کے نام پر پڑھ کیا رہے ہو. چلے ایک اچھا ناول ہم جنت کے پتے مان لیتے ہیں, ایک اچھا ناول ہے. ہم اگر پیر کامل مان لیتے ہیں, وہ اس میں بھی پیر کامل میں اینڈ پہ جا کے جو وہ سین کریٹ کرتی ہے رائٹر, وہ بھی پڑھنے والا ہے کہ مطلب کہ وہ آپ فیملی کے ساتھ وہ سین نہیں, اگر ڈرامے میں دکھائے نہیں ہو سکتا وہ, اور اس سین کی ضرورت بھی نہیں تھی. چلے پیر کامل آپ نے مان لیا کہ ٹھیک ہے ایک اچھا ناول ہے, اور آپ نے آب حیات مان لیا اچھا ناول ہے. لیکن اگر آپ رومانٹک ناولز پڑھیں, یہ تو بالکل غلط ہے نا. آپ نے جان بوجھ کے رومانٹک ناول کیوں پڑھا, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ مجھے چیزیں وہ سکھا رہی جو میں نے نہیں سیکھنی. رومانٹک ناولز حرام ہے. جو آپ کو آپ کے سیکس ڈیزائرز کو ابھارے, آپ کے سیکس ڈیزائرز کو بڑھا دے, وہ چیز ہر حال میں حرام ہے. آپ نے نہیں پڑھنی یہ رومانٹک ناولز اور اس طرح کے ناولز, یہ حرام ہے یہ چیزیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. تو زنا کے قریب آپ کون سے ایک دن میں آ جاتے ہو؟ یہ ڈراماز اور یہ پورنوگرافی اور یہ ساری چیزیں یہی آپ کو زنا کے قریب لے کے جاتی ہیں. ڈرامہ میں آپ دیکھتے ہو پہلی نظر میں پیار ہوا, جو آپ کو پہلی نظر میں نظر آ رہا ہے اس سے آپ کو پیار ہو جا رہا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو وہی ڈرامہ دیکھیں, وہی ناول پڑھیں جو آپ کو ایک مورل لیسن دے. مورل لیسن نہیں مل رہا, دفعہ مارے اس کو. کوئی ضرورت نہیں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی, وقت کی قدر کریں. وقت بھی ایک نعمت ہے, اس کو ان فضول چیزوں کے پیچھے نہ لگائیں.
تو احسن القصص اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ احسن القصص ایسی سٹوریز ہونی چاہیے، ایسی سٹوریز آپ معاشرے کو پیش کرو، ایسے ڈراماز اگر آپ نے بنانے ایسے ڈراماز بناؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک سٹوری بیان کی ہے آپ کو. اور اس سٹوری کا سب سے پہلا ہم اگر سین دیکھیں تو وہ سب سے پہلا سین کیا آتا ہے کہ باپ بیٹھا ہوا ہے اور ایک بیٹا بیٹھا ہوا ہے. سب سے پہلا سین ہے، مووی آپ نے پلے کر لی ہے، پہلے سین میں باپ اور بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے آپ نے اب اس سین میں ایک ہی بات ذکر ہوتی ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی ان کی بات نہیں، اور اس ایک سین سے ایک بات سے جو ہے وہ ہیرو کا کریکٹر پتہ چل جاتا ہے. ہمارے ہاں جو ہیرو ہوتا ہے ڈراماز میں کوشش کی جاتی خوبصورت ہو. اس سٹوری میں جو ہیرو ہے وہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کہتے ہیں کہ بے انتہا حسن تھا، ان جیسا حسن نہیں ہے کسی کا، اس قدر وہ خوبصورت ہے. تو جی سب سے پہلا سین ہمیں ہیرو کا کریکٹر بتا رہا ہے کہ جی ایک نیک بندے کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، اور ابھی وہ بچہ ہے، ابھی وہ جوان بھی نہیں ہوا. تو وہ اپنے باپ سے جب بات کر رہا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اس قال یوسف لی ابیہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا وہ آگے بیان کرے. یعنی ایک چھوٹی سی ایک مجلس لگی ہوئی ہے جس میں باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے، اور اس میں بیٹا اپنے باپ کو کس طریقے سے بلا رہا ہے، اے میرے پیارے ابا جان. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کل مصر کا بادشاہ بننا ہے. ہمیں پتہ ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں اینڈ اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سب سے پہلی خوبی جو بیان کی ہے نا، ایک سکسیسفل پرسن کی جو سب سے پہلی خوبی جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ آپ کے پیرنٹس کا آپ کے اندر احترام ہے. اگر آپ اپنے پیرنٹس کا احترام نہیں نہ کرتے، سوری ٹو سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم نے اپنے پیرنٹس کو سمجھ لیا فیسیں بھرنے والی مشین، جی 6,000 دے دیں، 7,000 دے دیں، 8,000 دے دیں، 10,000 روپیہ دے دیں، وہ فیسیں دے ہی جا رہی ہیں، آپ کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ رہی، نمبر بھی اتنے آ رہے ہیں اور احترام بھی ان کا ادھر ہی ہے. سب سے پہلی چیز جو ایک سکسیسفل پرسن کے اندر ہوتی ہے، جو اس کو مصر کا بادشاہ بناتی ہے، جو آپ کو زندگی میں کامیاب کر سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر سب سے پہلے آپ کے ماں باپ کا احترام ہو. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. احترام نہیں ہے آپ کامیاب نہیں ہیں. آگے دوسری پرسنالٹیز بھی آئیں گی، ابھی تھوڑی اگلا سین انہی کا ہی ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ وہ جو ناکام ہوئے تھے وہ کیوں ناکام ہوئے، اور ان میں سب سے پہلی خوبی کون سی تھی ان کی ناکامی کی. یہاں پر اس مجلس میں وہ جب بات کریں ان کا سب سے پہلا ورڈ کیا ہے، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان. بلانے کا طریقہ دیکھیں آپ کس قدر خوبصورت طریقے سے وہ اپنے باپ کو بلا رہے. اور ہمارے ہاں اچھا پہلے ہم خواب دیکھ لیتے پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اپنا خواب کس سے بیان کیا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی سے. کس سے بیان کیا ہے؟ اپنے دوست سے، اپنی بیسٹ فرینڈ سے، اپنے باپ سے. ہماری زندگی کا کوئی سب سے زیادہ پرسنل مومنٹ ہو نا، کوئی سب سے زیادہ سیکرٹ بات ہو، ہم اٹھ کے کس سے بیان کرتے ہیں؟ اپنی بیسٹ فرینڈ سے کرتے ہیں، اپنی بیسٹی سے کر لیتے ہیں. ہم کبھی اپنی اماں کو نہیں بتاتے. ہمیں پیریڈز بھی آ جائیں گے نا، ہماری بیسٹ فرینڈ کو پتا ہوتا ہے، ہماری اماں کو نہیں پتا ہوتا. کیوں؟ نہ ہم نے کبھی ان کو ٹائم دیا، نہ ہم نے کبھی ان کے پاس بیٹھنا ہے. گھر آ بھی گئے تو آ کے بس سکرولنگ کری جا رہے ہیں پاگلوں کی طرح. سکرولنگ کر لیے، کھانا کھا لیا، اس کے بعد بکس کھول لیا اور بس. یہ ایک لمیٹیڈ سا ہمارے ماں باپ کے ساتھ ایک کنیکشن بن گیا جس کی وجہ سے یہ گیپ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ اس قدر اسٹرانگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ تم اپنی ہر بات ان کو بتاؤ. اور چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ نہیں بتاتے، کچھ مسٹیکس ادھر کچھ پیرنٹس بیٹھے ہوئے پیرنٹس کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. پیرنٹس اپنے بچوں کو شاید وہ کوالٹی ٹائم ہی نہیں دے پاتے، یا شاید پیرنٹس نے کبھی بچے کو ویسے سنا نہیں. اگر بچہ پیرنٹس کے پاس چلا بھی جاتا ہے ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے بس، نہ اس کی بات غور سے سنی، نہ اس کو اچھے سے رسپونڈ کیا. ٹھیک ہے آپ کے پیرنٹس نے آپ کے ساتھ ایسے کر لیا، بٹ جب کل آپ پیرنٹس بنیں گے ایٹ لیسٹ آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ کا بچہ آپ سے کوئی بات بیان کر رہا ہے، آپ اس کو خاموشی سے سنو،
توجہ سے سنو، دھیان سے سنو، دین اس کو رسپونڈ کرو اس کے اکارڈنگ جو اس کے لیے اس کے حق میں بہتر ہے. اور یہ جو گیپ آ گیا نا، ایک تو جنریشنل گیپ آ گیا. جی ہمارے ماں باپ تھے اس دور کے جب موبائل نہیں تھا، اب ہم اس دور میں پیدا ہوئے کہ ہم پیدا بعد میں اور ہمارے ہاتھ میں کوکو میلن پہلے ہوتا ہے. یہ ایک گیپ آیا ہے، ضرور آیا ہے گیپ، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اپنے اٹھ کے سارے سیکرٹ سے چیٹ جی پی ٹی کو بتا دیں. آپ ہر بات چیٹ جی پی ٹی سے اٹھ کے پوچھیں. اتنی آپ کے اندر ایڈکشن ہو جائے کہ آپ کو کوئی خواب آ گیا، آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں جی مجھے یہ خواب آیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ چیٹ جی پی ٹی آپ کے حق میں بہت بہتر ہے کہ آپ کو ہر بات کا جواب صحیح دے دے گی؟ نہیں پوچھنا. ایک چیز یاد رکھیں، کوئی بھی چیز ہوتی نا، کوئی بھی چیز وہ کبھی بھی آپ کو فری میں نہیں ملتی، اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہوتی ہے. اگر چیٹ جی پی ٹی آپ کو فری میں مل گیا نا، اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہے. سکرولنگ آپ کریں نا، آپ کو لگ رہا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں، فری میں بیٹھے ہوئے وہ آپ کا ٹائم کھا رہی ہے. ان ریٹرن آپ سے کچھ نہ کچھ لے گی. تو اپنے سیکرٹس بجائے اس کے کہ ہم چیٹ جی پی ٹی کو بتائیں، اپنے فرینڈس کو بتائیں، کوشش کریں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں. اور جب آپ پیرنٹس کو بتائیں گے نا، وہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ ہی دیں گے، کوئی اچھی آگے سے ڈسکشن ہی کریں گے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی میرے پیرنٹس کے ساتھ ویسا بونڈ نہیں ہے، کوشش کر لیں بنا لیں. اگر بہت اچھا نہیں بن سکتا، ایٹ لیسٹ اتنا تو ہونا کہ آپ اپنی بات ان کو بتا سکیں اور وہ آپ کو اپنی بات بتا سکیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو چیزیں میں نے اپنے دوستوں سے سیکھی وہ مجھے اپنے ماں باپ سے پتہ چلنی چاہیے تھی، جیسے کہ بہت ساری ایسی باتیں بالغ ہونے کے بعد جو کہ بچیوں کو ان کی ماں سے پتہ چلنی چاہیے تھی اور ہمیں وہ ہمارے دوستوں سے پتہ چلی. بہت ساری ایسی باتیں، مطلب کہ میں ایک بات کا ذکر نہیں کر سکتی، جیسے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اب ہر بچی کو پتہ ہے. میں لٹرلی میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو وہ بات یا تو انٹرنیٹ سے پتہ چلی ہے کہ بھی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، یا آپ کی دوست نے آپ کو بتائی. پورے گروپ میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی شاطر دوست ضرور ہوتی ہے جس کو ہر بات کا علم ہوتا ہے، اس کو ان باتوں کا بھی سارا علم، وہ پھر سارے گروپ کو بتاتے ہیں تمہیں پتہ ہے ایسے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے. پھر آپ سوچتے ہیں یار ایسا ہوتا ہے، ہاں میں ایسے پیدا ہوئی ہوں. پھر آپ یوں سوچتے ہو. یہ میرے خیال سے اگر یہ بات آپ کی مدر یا آپ اگر ایز اے مدر جب آپ بڑی ہوں گی آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے نا، تو وہ بتانے میں بڑا فرق ہوگا. اور ایز اے مدر ہی یہ باتیں پتہ چلنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوست ہیں ایک دوسرے کو بتائیں. آپ کو اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی تو آپ کو چاہیے کہ یار آپ اپنی مدر سے پوچھو، وہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیں گے. ہمیں یہ چیزیں انٹرنیٹ سے یا ان چیزوں سے نہیں دیکھنی. ہاں جی نالج ملتا ہے، جتنا دیکھیں گے اتنا پتہ چلتا ہے ہوتا ہے کیا. نہیں دیکھیں، کیوں لینا نالج ہے، آپ نے کرنا ہی کام. تو یہ سارے جو بونڈ ہے یہ آپ کا بجائے اس کا چیٹ جی پی ٹی سے ہو، آپ کے فرینڈس کے ساتھ ہو، آپ کا آپ کے ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کے اگر کوئی اچھے سبلنگس ہیں جس سے لگتا ہے کہ بھی آپ کا بھانڈا نہیں پھوڑے گا، آپ اس کے ساتھ اپنے اچھا بونڈ بنائیں. آپ کا سیکرٹ آپ کی فیملی میں رہے، آپ کی فیملی سے باہر نہ جائے. جی میں کیا دیکھتا ہوں کہ سورج اور چاند وہ مجھے سجدہ کریں. جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اچھا دیکھیں کہ پہلے باپ اور بیٹا اپنا قصہ بیان کرتا ہے، اس کے بعد باپ کہتا ہے کہ جی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ جو راز ہے نا، یہ جو سیکرٹ ہے، اب باپ کو پتہ ہے کہ بھی میرا ایک بیٹا ایسے اور باقی میرے بیٹے ایسے ہیں. یہ نہیں کہ باپ فرق کر رہا ہے. باپ نے ادھر بھی کیا کہا ہے کہ حقیقت یہ کہ شیطان تیرا کھلا دشمن ہے. شیطان کو بلیم کیا. باپ نے یہ نہیں کہا کہ تیرے بھائی گندے، تیرے بھائی قاتل ہیں، تیرے بھائی حاسد ہیں. انہوں نے سارا بلیم کس پہ لگایا کہ شیطان پہ بلیم لگایا. یعنی آپ کا جب بچہ ہو آپ اس کو سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. چاچو کا بیٹا، پھپھو کی بیٹی، یہ تمہاری دشمن نہیں ہے، شیطان سب سے بڑا دشمن ہے. اور جب آپ اس کو وہ بتائیں گے نا کہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اپنی زندگی کو اسی طریقے سے ہی گزارنے کی کوشش کرے گا. وہ ہر سٹیپ پہ سوچے گا کہ یار اب مجھے شیطان کے ساتھ لڑنا ہے. اب مجھے اگر آپ اس کو یہ بتا دو گے نا کہ بھی چاچو کی بیٹی تمہاری سب سے بڑی دشمن ہے، وہ ساری عمر اس کو نیچا گرانے میں ہی پھر لکھائے گی. تو انٹروڈکشن کس کا دیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن کون ہے؟ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے.
اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے، تیرا رب تجھے منتخب کرے گا، تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آلے کے اوپر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا اب دوسرا سین آ رہا ہے۔ ایک سین ہم نے دیکھ لیا، دوسرا سین سٹارٹ ہو رہا ہے۔ دوسرے سین میں کیا ہو رہا ہے کہ ان کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ 12 بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین جو تھے وہ ایک ماں سے تھے، باقی جو 10 بھائی تھے وہ ایک ماں سے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک میں سے 2 بیٹے تھے اور دوسری میں سے 10 بیٹے تھے۔ حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے۔ سچی بات یہ کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے۔ فرق نظر آ گیا آپ کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو کس طریقے سے پکارا ہے؟ یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ یہاں پر اپنے باپ کے بارے میں کیا کریں؟ ہمارے باپ تو بالکل ہی بہک گئے، پاگل ہو گئے، سمجھ نہیں آتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ان کی محفل میں کیا بات، ایک پروڈکٹیو بات ہو رہی، خواب کے بارے میں بات ہو رہی کہ بھئی مجھے یہ خواب آیا، اور اس کے علاوہ دوسری ایکسٹرا بات نہیں ہوئی۔ یہاں پر سب سے پہلے بات ہوئی ہے بھائیوں کے بارے میں حسد ہے، بھائیوں سے جیلسی ہے۔ حالانکہ وہ بھائی چھوٹے ہیں، یہ بھائی بڑے ہیں، پھر بھی ان سے جیلسی حسد ہے ان سے کہ جی پتہ نہیں وہ کیوں محبوب ہے، حالانکہ ان کو اپنا کریکٹر نظر نہیں آ رہا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ ان کی محفل ہی بتا رہی ہے ان کا کیا کریکٹر ہے۔ حسد ان کی محفل میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ یوتھ ہے جو کہ ناکام یوتھ ہے۔ ناکام یوتھ کی اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ ایک سکسیسفل یوتھ کی کیا کوالٹیز ہیں اور ایک ناکام یوتھ کی۔ ان کی جو محفلیں ہوں گی نا انپروڈکٹیو، بالکل انپروڈکٹیو ان کی محفلیں ہوں گی۔ اس محفل میں کسی کے بارے میں حسد ہوگا، کسی کے بارے میں چگلی ہوگی، کسی کے بارے میں برائی ہو رہی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر کے اپنے ہی باپ کے بارے میں برائی ہو رہی ہے کہ ہمارے ابا جان تو پاگل ہو گئے، بہک گئے، پتہ نہیں کیا کیا کام کری جا رہے ہیں، کیسی کیسی حرکتیں ان کی۔ حسد سب سے پہلے جو چیز آپ کو تباہ کرتی ہے نا، حسد ہے۔ سب سے پہلے یوسف اور ہمارا بھائی ہم سے زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کو۔ حسد آپ کو نظر آ گیا، برائی اور چگلی آپ کو نظر آ گئی ان کی محفل میں۔ تیسرا کیا نظر آ گیا؟ والدین کے نافرمان یہ لوگ ہیں۔ کوئی والد کا کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، حالانکہ اپنی زبانیں نظر نہیں آ رہی کہ ہم کس لینگویج میں اپنے باپ کا ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ ہم پورا جتھا ہے۔ تکبر، غرور ہے جی، مترا نے ٹور کڈی جی، اسی متر ہاں جی، اور ہم جٹ ہیں جی، اور ہم جٹ دیاں ٹورا نے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہی ہوتا ہے نا ہمارے بھی آج کل کی یوتھ، کچھ پلے ہوتا نہیں ہے، اور وہ سلومو چل رہا ہوتا ہے، چل رہے ہوتے ہیں، اور جی پیچھے جٹ کے گانے چل رہے ہیں، اور جا کے دیکھا جائے تو ویسے 8ویں پاس بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور اب اگر ویسے کوئی دیکھا جائے بیک گراؤنڈ دیکھا جائے کہ جو بھی نہیں ہوتی، لیکن جی ٹورا ساری آندی نہیں۔ اپنے ایک وہ جو ایک حال ہے نا، ان کا ایک سرکل ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ جی یہ میرا سٹیٹس 200-300 لوگوں نے دیکھ لیا نا، تو اب ساری دنیا میرے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے۔ شبانہ فرام ٹوبا ٹیکسنگ کا اگر سٹیٹس یا سٹوری کسی نے دیکھ لی ہے، وہ شبانہ کو لگے گا کہ بھی مجھ سے زیادہ فیمس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، دنیا میرے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے۔ غرور، تکبر، کس چیز پر؟ جی ہم جتھا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز ناپسند ہے نا ایک بندے میں، وہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تکبر ہے نا، تکبر وہ میری چادر ہے، اور جب کوئی میری چادر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے نا، میں اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں۔ اللہ کو تکبر اس قدر ناپسند ہے، اور ان بھائیوں میں آپ کو نظر ہی کیا آ رہا ہے کہ جی تکبر، غرور بھر بھر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم جی گروپ ہے ہمارا، اور ہمارے گروپ کی تو کیا ہی بات ہے، کالج میں ہمارے گروپ کا نام ہے، ٹیچرز ہمارا نام لیتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، جی یہ والا گروپ ہے، کیا بات ہے اس گروپ کی، ہم سے تو کوئی پنگا ہی نہیں لیتا، ہم تو جس راستے پہ ہم چلے اس راستے پہ کوئی چلتا ہی نہیں۔ لڑکوں میں نہیں، لڑکیوں میں بھی یہ باتیں بڑی ہیں۔ اپنی ایک سوسائٹی پہ، ایک چھوٹے سے گروپ پر اتنا فخر، اور حالانکہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔
جتنے ویلے نکمے نالائق لوگ ہیں نا ان کے اندر یہ چیز اتنی بھر بھر کے رکھی. آپ کو اکثر نظر آئے گا سدھو موسے والے کے جو سانگز ہیں نا زیادہ وہ ویلے لوگ ہی سنتے ہیں. ویلا بندہ جتنا ہوگا نا وہ اتنا سدھو موسے والے کو سننے والا ہوگا, چاہے سمجھ کچھ نہ لگے, بس وہ جی چلے ہیں کھڑے ہیں بالوں کو یوں پکڑا اور سدھو موسے والا چل رہا ہے. یہ آپ کو تکبر نظر آتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ نا سانگس کی ایک ان میں ہے, آپ جیسا سانگ سنتے ہو نا ویسے بنتے ہو. اگر آپ جی دکھی ہیں اور آپ نے ایک اور دکھی سانگ لگا لیا نا, اب آپ 200% دکھی ہو گئے. کسی کا بریک اپ ہو گیا نا, اب اس نے گانے وہی سنے جو اس کو مزید دکھی کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے وہ بریک اپ سانگس. اب ہم اگر چلے جائیں نا سدھو موسے والے کے سانگس, وہ آپ کو الٹیمیٹلی کرمنلی بناتے ہیں. ساڈیاں جی گنا نے, ساڈا جی پنڈ نے, ساڈا جی زمینہ نے, وہ الٹیمیٹلی آپ کو نا ایک غرور اور ایک ایسے الفاظ, مطلب مجھے تو کبھی کبھار اس کے گانوں کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ بول کیا رہا ہے, کہہ کیا رہا ہے, لیکن وہ ایک ریپ سانگ چل رہا ہے اور بس ہم نے چلانا ہے جی, ٹرینڈ ہے تو ٹرینڈ کے پیچھے چلے ہوئے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ناکام یوتھ ہے نا ان کے اندر یہ والی کوالٹیز ہیں, ٹرینڈ کو فالو کر رہے. اچھا پھر 10 لوگ ہیں نا, 10 کے 10 ہی ایک ہی کام کے پیچھے, ان میں سے ایک آدھا بھی عقل مند نہیں کہ اگر یہ 10 لوگ ایک راستے میں تو میں ان کے ساتھ کیوں. وہ یعنی ٹرینڈ کے ساتھ ہی بہی جا رہے ہیں. 9 ایک کے ساتھ ہے, وہ 10واں بھی اس کے ساتھ ہے, 8 ایک طرف ہے, 2 بھی اس کے ساتھ ہی. ٹرینڈ کے ساتھ بہ رہے ہیں. جو 10 کریں وہ 10 کے 10 ہی ایک کام کریں. ان میں سے ایک کے پاس بھی اتنی عقل نہیں ہے کہ میں اس ٹرینڈ سے باہر نکل جاؤں, جو یہ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. تو تیسری چیز ہم نے کیا دیکھی کہ ان کے اندر غرور اور تکبر تھا. اب آگے دیکھیں ان کے اللہ تعالیٰ نے اور کوالٹیز بھی بیان کی ہیں. ہمارے ابا جان بالکل ہی بہہ گئے, چلو یوسف کو قتل کر دو. یعنی حسد الٹیمیٹلی لیڈز ٹو قتل, آپ کو قاتل بنا دیتا ہے. یہ جو حسد پن ہوتا ہے نا یہ آپ کو قاتل بنا دیتا ہے. اور لٹرلی یہ جو حسد ہے نا, اللہ کے وسلم فرماتے ہیں کہ حسد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نیکیوں کا تھیلا ہے نا, تھیلا اتنا نیکیوں کا تھیلا ہے, حسد اس تھیلے میں سوراخ ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں, اور آپ کی نیکیاں اس تھیلے سے گری جا رہی ہیں, نکلی جا رہی ہیں, گری جا رہی ہیں, نکلی جا رہی ہیں. اور جب آپ مرو گے آپ دیکھو گے یار میں نے تو اتنی نیکیاں کی, لیکن آپ کی وہ نیکیاں کیوں ضائع ہوئی؟ آپ نے کسی سے حسد کیا, آپ نے چاہا اس کا برا ہو جائے, آپ نے اس کا برا کرنے کے لیے اس کے اوپر دم بھی کروا دیا, تویز بھی کروا دی, اس کے اوپر کالا جادو بھی کروا دیا. وہ کیا ہو گیا؟ آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. تو یہ حسد کیا ہوتا ہے آپ کو, مطلب یہ اتنی بری چیز ہے حسد کرنا, اتنی بری چیز ہے اللہ کے نزدیک کہ یہ آپ کو قاتل تک بنا دیتی ہے. اور ایسے ہی ہوا, یہ آپ ان کی پلاننگز دیکھیں کہ میں نے کہا تھا ان کی محفل میں پروڈکٹیو بات کوئی نہیں ہوگی. ایول پلاننگز ان کی محفل میں ایول پلاننگز ہے. یہ نہیں کہ ہم سدھر جائیں یا ہم کوئی اچھا کام کر لیں, نہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ان کو ادھر سے نکالنا ہے تاکہ جی ہم نہ سدھریں اور ہمارے باپ کی توجہ ہمارے اوپر ہو جائے. خود نہیں سدھرنا, لیکن یہ کہ جو صحیح کام کر رہے ہیں ان کو ہم نے اس معاشرے سے, اس سوسائٹی سے نکال دینا تاکہ برائی چلتی رہے, برائی نہ رکے. جی چلو یوسف کو قتل کر دو, اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے. یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی, ہم نے اپنا جو گول اچیو کرنا ہے وہ شارٹ کٹ راستے سے. والد کی توجہ اچیو کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, یوسف کو قتل کرنا ہے, ہم نے خود کو ٹھیک نہیں کرنا. راتوں رات فیم میں نے لینی ہے تو جی میں نے کیا کرنا ہے, اپنی ایک ویڈیو لیک کر دو. راتوں یہ ہمارے ہو رہا ہے نا ایسے, آپ دیکھیں گے دوسرے دن ٹک ٹاکرز کی ویڈیو لیک ہوئی اور خود ویڈیوز لیک کرواتی ہیں, خود ویڈیوز لیک, لٹرلی خود ان کی ویڈیوز لیک ہوتی. میں ادھر گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں آپ کی ویڈیو آپ کے موبائل میں تیسرے بندے کے پاس کیسے جا سکتی ہے. خود ویڈیوز بناتی ہیں ننگی ہو کر اور پھر ان کو لیک کرتی ہیں تاکہ راتوں رات فیم ملے, اور خدا کی کرنی ایسی کہ وہ فیم ان کو مل بھی جاتا ہے, ان کا چرچا ہو بھی جاتا ہے, جو چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ ہو بھی جاتی ہے. اور ہماری یوتھ بھی اس قدر گھٹیا ایک دوسرے سے لنک مانگتے ہیں کمنٹس میں کہ بھی اس ویڈیو کا لنک دو. راتوں رات فیم کے کون سے ان کے ریسورسز ہیں کہ ہم سیکنڈ ہینڈ, ہم شارٹ کٹس لگائیں
اور آج ہمارے لٹرلی ہماری آج جتنی بھی یوتھ ہے نا، جتنے بھی ہمارے ٹک ٹاکرز ہیں، جتنے بھی ہمارے انفلوئنسرز ہیں، ان کا یہی طرز عمل ہے سکسیس کا، شارٹ کٹ مارو، ٹھیک ہے، ایک ویڈیو وائرل کرا دو، اپنا اسکینڈل بنا دو، ہم وائرل ہو جائیں گے، اور وائرل ہو بھی جاتے ہیں، اور ہم لوگ ان کو وائرل کرتے ہیں، ہم لوگ ہی ان کو وائرل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نزدیک یہ ناکام لوگ ہیں جو شارٹ کٹ راستہ لیتے ہیں اپنی کامیابی کا۔ چلو یوسف کو قتل کر دو، اس کو کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی وجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا، یہ کام کر لو، یونیورسٹی کے 4 سال موج مستی کر لو، پھر نیک ہو جانا۔ جی یہ جوانی کے کچھ دن ہیں، یہ جوانی مستانی ہے، اس جوانی میں نہیں ہم نے کچھ کرنا تو پھر ہم نے کب کرنا ہے؟ بس یہ ایک شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، بھائی کی شادی پہ 1-2 بس گانوں پہ ڈانس کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں نے کبھی ڈانس نہیں کرنا۔ یہ میری شادی ہے، تھوڑی سی تھیم بیس شادی کرنی ہے میں نے، اس کے بعد میں نے بالکل نیک حاجن پروین ہو جانا ہے۔ یہ ہمارے یہ سوچ ہے کہ یہ کام میں کر لوں پھر میں نیک ہو جاؤں، کل سے میری نمازیں پکی ہیں، یہ والی پارٹی اٹینڈ کر لوں پھر میں ایسے ہو جاؤں گی۔ یہ اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ یہ جو قصہ ہے یہ تو 2500 سال 3000 سال پہلے کا قصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یوتھ کی مینٹیلٹی بتائی ہے کہ اپنا راستہ شارٹ کٹ طریقے سے اچیو کر لو، اس کے بعد عمرہ کر آنا، ویڈیو اپنی لیک کروا دو، ریلیز کروا دو، فیم مل گئی، اب کیا کرو جی عمرہ کرا، میں تو پاک صاف ہوں، آپ کو کیا پتہ ہے اللہ نے میرے اندر کیا کوالٹی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر بلا لیا۔ پھر کیپشن بھی یہ ہوتے ہیں، ان ٹک ٹاکرز کے یہ کیپشنز ہوتے ہیں۔ جی آپ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ پتہ نہیں اللہ نے اس کو کہ اس میں کیا پسند کیا کہ وہ یہاں پر پہنچی۔ ابو جہل تو رہتے ہی مکہ کے پاس تھا، مکہ کے پاس رہتا تھا نا، بلکہ اب تو جس جگہ پر واش روم سے نا وہاں پر ابو جہل کا گھر ہوتا تھا، یعنی کہ وہ مکہ کتنے قریب تھا۔ اللہ کو کون سی اس کی ادا پسند تھی کہ وہ مکہ کے پاس رہتا تھا، لیکن موت اس کو اس قدر گھٹیا موت آئی کہ اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں دکھا دوں کہ اس کو کون سا عذاب مل رہا ہے تو تمہیں کبھی رات کو نیند نہ آئے۔ یہ آپ کا مکہ میں جا کر عمرہ کر آنا، آپ کا حج کر آنا آپ کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ بھئی آپ بہت نیک ہو۔ آپ 10 عمرے کر کے آ رہے ہیں صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھی میں نے ویڈیو بھی ریلیز کر دی اور بھی مجھے رات فیم بھی مل گیا، اور جی میں پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی ادا پسند ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو کہ ناکام ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ یوتھ کی مینٹیلٹی اللہ نے بتائی ہے کہ جی یہ کام کر لو، قتل کر دو، پھر ہم نیک ہو جائیں گے۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں اس پہ، ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے گا۔ اس قرارداد پہ انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیرخواہ، جھوٹے بھی ہیں، حاسد ہیں اور جیلسی بھی ہے اور مطلب کہ قاتل بھی ہیں، اور اب کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے بھی ہیں، کہانی باز ہے۔ اب کہانی دیکھیے گا کہ ڈالیں گے اپنے باپ کو کہ جی آپ یوسف کے معاملے پر ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیرخواہ، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ کچھ چر چگ لے گا، یعنی چھوٹے بچے تھے، غالباً ان کی عمر اس ٹائم 10 سال لگا لیں یا 12 سال یا 13 سال، اتنی ان کی عمر تھی، کیونکہ اتنی عمر تھی تبھی یہ اپنا خواب بیان کر سکے تھے۔ 12-13 سال کا بچہ اپنا خواب بیان کر سکتے، اس سے چھوٹے سال کے اگر عمر کا بچہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ خواب کیا چیز ہے۔ کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود بھی لے گا، کھیل کود سے بھی دل بہلا لے گا، ہم اس کی حفاظت کا موجود ہیں۔ باپ نے کہا تمہارا اس سے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں سے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ سٹل آپ دیکھیں گے کہ باپ کے دل میں ان کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہے۔ باپ نے یہ کہا کہ تم کہیں غافل نہ ہو جائے، مجھے صرف یہ ڈر ہے، یہ نہیں کہ تم اس کو جان بوجھ کے کچھ کرو گے، کہ تم اپنے خیالات میں ہو یا اپنی بھاگ دوڑ میں اور یوسف کو کچھ ہو جائے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کو کچھ ہو، اس لیے میرا جو ہے نا وہ دل مجھے شاک گزرتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہے تو تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ سٹل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے؟ تکبر ہے۔ ابھی بھی ہم بڑے ہیں، ہم تو پورا جتھا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے ایسے ہو جائے، ایسے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بار بار تکبر، ان کی گفتگو میں بار بار آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ بار بار یہی کام کریں۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہے تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے
انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں چھوڑ دے. تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا, یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے. یعنی آپ دیکھیں 10-12 سال کا بچہ ہے اور اس بچے کو انہوں نے کنویں میں پھینکنا ہے, ٹھیک ہے, اور 10 کے 10 لوگ جو ہے نا ایک روش پر چل رہے ہیں. سب کے سب جو لوگ ہیں وہ کس چیز پر ہیں؟ تھپڑ مار رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو. اپنا حسد, جب ایک حاسد اپنا حسد نکالتا ہے نا, وہ اس قدر اس چیز میں گر جاتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر دم بھی کروا دیتا ہے, تویز بھی کروا دیتا ہے, جادو بھی کروا دیتا ہے, اور اگر اس کا بس نہ چلے, اگر چل پڑے, وہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے آپ کو خنجر مار مار کے آپ کا قتل کرے. یہ حسد اتنی بری چیز ہے. اور یہاں پر یہ چیز نظر آ رہا ہے کہ مطلب ایسے نہیں انہوں نے اٹھا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا, نہیں, حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ ریزسٹ بھی کیا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب انہوں نے اپنے آپ کو چھڑوانا چاہا ہوگا, تب مطلب آپ ایک سین اگر کریٹ کریں, ایک چھوٹا سا بچہ ہے 10-12 سال کا, اس کے تھپڑ بھی لگائے جا رہے ہیں, اس کو پکڑا جا رہا ہے, اور جب انہوں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تو کیا کیا کہ جی پکڑ کے گھسیٹ کر ان کو زبردستی اندھے کنویں میں ڈالا گیا. یعنی کہ وہ اندھے کنویں سے مراد ایسا کنواں جس میں روشنی نہیں جاتی. یہ ظلم ہے بھائیوں کا اپنے بھائی کے اوپر. ماں ایک نہیں ہے لیکن باپ تو ایک ہی ہے. تو یہ کیا چیز ہے جو ہمیں اتنا ہمیں قاتل بنا دیتی ہے؟ جب ہم اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر نہیں نا قابو پاتے, تب کیا ہوتا ہے, ہم الٹیمیٹلی بڑے گناہوں پر آ جاتے ہیں. حسد آپ کے اندر آیا, آپ نے اپنے حسد کو نہیں نا قابو کیا, آپ نے دیکھا کہ بھئی میری ہی دوست ہے, میرے اتنے نمبر آگے, میری دوست کے اتنے نمبر کیسے, میرے تھوڑے نمبر ہے, میری دوست کے نمبر اتنے کیسے آگے. اگر آپ نے اس چیز کو تب نہ قابو کیا کہ یار کیا پتہ اس نے زیادہ پڑھا, میں نے کم پڑھا, کیا پتہ کہ مجھے کوسچن پیپر میں نہ آتا اور اس کو آتا ہے, کیا پتہ اس کوسچن کی وجہ سے اس کے نمبر آ گئے. اگر آپ اپنے حسد کو اس ٹائم قابو میں نہیں کرتے, سیریسلی آپ بھی کیا ہوگے کہ ایک دن یہ حسد آپ سے اتنے بڑے گناہ کروا دیتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اسمالر سینس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو لیڈز کرتے ہیں بگر سینس کی طرف. جہاں پر آپ کے اندر جیسی برائی آئی, چھوٹی سی برائی آئی, اس کو ادھر ہی روکے. اگر آپ نے نہ روکا, کل وہ بڑی برائی بن کر آپ کے سامنے آ جائے گی, اور آپ کا نفس اتنا مطمئن ہو کر وہ کام کرے گا, آپ کہیں گے کہ یار یہ میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو بھائی تھے, ان کا اپنا بھائی ہے, سگا بھائی, ستیلا بھائی بھی نہیں ہے, اور انہوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈالا, اور ان کے نفس نے نہ چون کی نہ چرا کی. نفس مطمئن ہو کر انہوں نے کیا کیا, اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا. تو اگر آپ اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی برائیوں پر نہیں نہ روکو گے, پھر آپ بڑی برائی بھی کر جاؤ گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو وہیں پر روکو جہاں پر آپ نے چھوٹی برائی کی ہے. آگے پڑھتے ہیں ہم. اس طرح اصرار کر کے جب اسے لے کر انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں, تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کی حرکت جتائی گئی اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس ہے اور کہا, ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگ گئے تھے, اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے, ہم چاہیں ہم سچے ہی کیوں نہ ہو. کہانی باز تو یہ تھے, اب ایکٹر بھی بڑے پیارے ہیں. یعنی آپ مطلب ایک ایک چیز آپ کو پتہ چل رہی ہے کہ یہ ایول کریکٹرز کیسے ہوتے ہیں. کہانی بھی بنا لی کہ ہم نے اندھے کنویں میں پھینک کر اپنے باپ کو کیا کہنا ہے, اور جب وہ اندھے کنویں میں پھینک کے آگے اب کیا, جب رو پیٹ کر آ رہے ہیں, ابا جان یوسف علیہ السلام پتہ نہیں کیا ہو گیا, بھیڑیا آیا اور بھیڑیا نے اس کے نوچ کے کھا لیا. اچھا اگر بھیڑیا نے کھا لیا نہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈی, بھیڑیا نے کیا اللہ معاف کرے حضرت یوسف علیہ السلام کا سر بھی کھا لیا. جھوٹ, اور آ کے ایکٹنگ اتنی پیارے طریقے سے کی ہے کہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان سے زیادہ بڑا سچا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. پرفیکٹلی ڈیزائن ٹک ٹوکرز ہیں. لپسنگ اتنے زبردست طریقے سے کرتے ہیں, ایسے لگتے ہیں جیسے یہ خود ہی سنگرز ہیں. اس کہانی کو اس اچھے طریقے سے ایکٹ کر کے دکھایا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یار یہ واقع سچ میں ہوا ہے. زبردست قسم کے ایکٹرز یہ آپ کو نظر آئیں گے کہ زبردست قسم کی انہوں نے ایکٹنگ بھی کی ہے. اور جو باپ ہے آگے سے آپ اپنے ان کے باپ کا ریئیکشن دیکھ لیں, جس باپ کو یہ بہک گئے کہہ رہے تھے, آپ اب اس باپ کے جو ہے الفاظ دیکھیں کہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں.
آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں، اور یوسف علیہ السلام کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے بڑے کام کو آسان بنا دیا، تم نے اپنے نفس پر قابو نہیں پایا جب تمہارا نفس تمہیں برائی کا حکم دے رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب تمہارے نفس نے وہ تمہارے لیے کام آسان کر دیا، تم نے اپنے نفس کو پالا ہے برائیوں پر۔ ہم اپنے نفس کو پالتے ہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ جب ہم فار ایگزامپل زیادہ نہیں، اگر ہم دور جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا گناہ میں کوئی دیکھ لوں، کوئی ایک چھوٹی سی میں نے ویڈیو دیکھ لی ہے، گندی ایک ویڈیو دیکھ لی ہے، اب اگر میں اپنے نفس کو نہیں نہ بتاؤں گی کہ یار یہ میں نے غلط کیا ہے، یا میں ڈیٹ سے ہو کر آ گئی ہوں، میں نے اپنے نفس کو نہیں بتایا کہ یار یہ میں نے غلط کیا ہے، میرا نفس مجھے کل رزسٹ نہیں کرے گا۔ اپنے نفس کو ہم ٹرین کرتے ہیں، پالتے ہیں، جیسے بچے کو پالا جاتا ہے نا خوراک دے دے کر، ایسے ہم اپنے نفسوں کو پالتے ہیں، اور وہ نفس پھر اتنا عادی ہو جاتا ہے اس چیز کا، اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ جب ہم بڑا بڑا گناہ کر لیتے ہیں ہمیں وہ بڑا گناہ ہی نہیں لگتا۔ مطلب کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم جانتے بوجھتے صرف اس لیے کر لیتے کہ یار یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو چلتا ہے۔ تو اپنے نفس کو تبھی چوٹ لگائیں جب آپ سے ایک چھوٹا سا گناہ ہو جائے، تاکہ آپ کا نفس اس چیز کے اوپر عادی نہ ہو جائے۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کچھ نہیں کہا، یہ کہا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے یہ کام آسان کیا، تم اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے تھے، تم نے جب اپنے نفس کو پالا ہے، اس کو روکا نہیں، تو آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے کہ تم سے بڑے بڑے گناہ خود ہی ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ بخوبی صبر، یہاں پر فصبر جمیل آیا ورڈ، فصبر جمیل ایسا صبر ہوتا ہے جس میں اللہ سے شکوہ نہیں ہوتا، جس میں اللہ تعالیٰ سے شکایتیں نہیں ہوتی کہ یا اللہ میں ہی کیوں، میرا بیٹا ہی کیوں، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، یہ آزمائش میرے لیے ہی کیوں۔ فصبر جمیل، ایسا صبر کہ یا اللہ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا ہے اس میں آپ کی کوئی بہتری ہوگی، اچھے الفاظ آپ کے منہ سے نکلے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں خوبصورت صبر کروں گا۔ ادھر ایک قافلہ ہے اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا، سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا، اور اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کو امیدوار نہ تھے۔ آج حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر کے بازار میں چند درہم قیمت ہے، چند درہم، لیکن کل یہی حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے آگے پیچھے لوگ ہوں گے کہ جی سر بتائیں کیا کریں، سر آپ ہمیں بتائیں قحط آنے والا ہے، اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے۔ کل یہ اربوں خربوں کے برابر ہوں گے، اتنے ہوں گے کہ ان کو کوئی خرید ہی نہیں سکے گا، اللہ ان کو بادشاہ بنانے والا ہے۔ آج اگر لوگ آپ کو ڈاؤن کر بھی دیتے ہیں، آج اگر لوگ آپ کو بے عزت کر بھی دیتے ہیں، گھبرانا نہیں، اگر آپ صحیح راستے پر ہو نا اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا۔ آج آپ کی قیمت تھوڑی لگ بھی رہی ہے نا، کوئی بات نہیں، چلتا پھرتا کوئی بھی آپ کی انسلٹ کر دیتا ہے، آپ کمزور ہو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے اپنی مورل ویلیوز نہیں ڈاؤن کرنی، کل آپ کی قیمت اللہ تعالیٰ خود ہی بڑھا دیں گے۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی ہر پلاننگ میں نہ کچھ بہتری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کل مصر کا بادشاہ بننا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے گاؤں کا سارا علم دیا کہ گاؤں کے کیا حالات ہوتے ہیں، گاؤں میں لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، گاؤں میں کس قدر جو ہوتی ہے وہ غربت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گاؤں کو ایکسپوئر دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے بازار کا بھی ایکسپوئر دیا تھوڑا سا کہ غلاموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کنعان سے اٹھا کے، چھوٹے سے گاؤں سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ مصر کے ایک محل میں اللہ تعالیٰ ان کو لے کر آئے، تاکہ اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے محل میں رہ کر پولیٹکس سیکھیں، انٹرنیشنل افیئرز سیکھیں، معاملہ فہمی سیکھیں کہ ملک کیسے چلتے ہیں۔ اب یہ جو عزیز مصر تھا یہ ایسے جیسے اگر ہم دیکھ لیں مریم نواز کی پرسنل کوئی اسسٹنٹ ہو جائے یا مریم اورنگزیب ہو جائے،
یعنی ایسے کسی کے گھر میں آپ چلے جائیں جہاں پر پولیٹکس ہر ٹائم ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ آپ جب ان کے درمیان میں رہتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، آپ کو وہ چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بندوبست کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محل میں لے کر گئے تاکہ وہ یہ سب چیزیں سیکھیں۔ کل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 چیزیں عطا کی تھی جب وہ پوری جوانی کو پہنچے تھے۔ وہ کیا تھے؟ حکم اور علم۔ حکم اور علم، پاور آف ڈیسیژن اور نالج۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وہ پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے کیا کیا؟ ہم نے اسے قوت فیصلہ یعنی کہ حکمت اور علم عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جو نیک بندہ ہوگا نا وہ زیادہ نمازیں پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیک بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی قصے میں 2 کوالٹیز بیان کی، اور ادھر بھی 2 کوالٹیز نیک بندے کو نیک بناتی ہیں۔ ایک اس کے اندر علم ہوگا اور ایک اس کے اندر حکمت ہوگی۔ پاور آف ڈیسیژن لازمی ہونی چاہیے ایک نیک بندے کے اندر۔ پاور آف ڈیسیژن آپ کو جو ہے نا یہ ایک کوالٹی ہے نیک بندے کی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا، اور آپ کبھی کسی کے پاس جا رہے، کبھی آپ کے سب سے پہلے آپ خود اپنی زندگی کے فیصلے لے سکو۔ سب سے پہلے آپ اپنی خود زندگی کے فیصلے لینے کے قابل بنو گے تو پھر آپ دوسروں کو کوئی مشورہ دو گے۔ خود مجھ سے گانے سننے نہیں چھوڑا جا رہا، اپنے نفس کو میں حکم نہیں دے پا رہی کہ بھئی یہ ڈرامے میں نے نہیں دیکھنے، یہ موویز میں نے نہیں دیکھنے، میں دوسروں کو کیسے منع کروں گی؟ میں خود انزائٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کر پا رہی، ڈپریشن کے ساتھ نہیں میں ڈیل کر پا رہی، میں دوسرے بندے کو کیسے کہوں گی کہ آپ نے انزائٹی اور ڈپریشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ حکمت، پاور آف ڈیسیژن۔ پھر اس پاور اپنے معاملات کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا ایونٹ نہیں میں آرگنائز کروا رہی، اتنی میرے اندر کیپیسٹی اسکل ہی نہیں کہ میں ایک ایونٹ آرگنائز کر پاؤں، تو میں کل اٹھ کے ملک کے فیصلے کیسے لے لوں؟ حالانکہ یہ مردوں کے کام ہے، اور مرد ہمارے 25-30 سال تک ممی ڈیڈی رہتے ہیں، 25-30 سال تک ان کو پینٹیں ان کی اماں دیتی ہیں، یہ بیٹا یہ پینٹ پہن لو اور یہ شرٹ پہن لو۔ تو حکمت اور علم ان کے پاس جا کے پھر 50 سال کی عمر میں آنا ہے۔ یہی 25-30 سال کی عمر ہوتی ہے حکمت اور علم والی، جس میں آپ کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں عطا کرنی ہوتی ہیں۔ تو ایک حکمت اور ایک علم۔ علم آپ کے پاس، پھر یہ علم یہ نہیں کہ بھی آپ کے پاس، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، پھر میں بات کروں گی، جو ایک بندہ مومن ہے اس کے پاس آپ کے اگر ایف ایس سی کر رہے ہو، آپ نے کل میڈیکل میں جانا، آپ کے پاس میڈیکل کا علم ہو، بہترین علم ہو، آپ نے اگر گائنی میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے، آپ نے پیڈس میں کرنی ہے، آپ نے جس میں بھی کرنی ہے، آپ اس میں بالکل اچھے طریقے سے اسپیشلائزیشن کرو۔ دوسرا، آپ کے پاس دین کا علم بھی ہو، یہ نہیں کہ بھی آپ 50 سال کے ہو گئے آپ کو غسل کے فرائض ہی نہیں پتہ، وضو کے فرائض ہی نہیں پتہ، غسل کب واجب ہوتا ہے کب نہیں واجب ہوتا، آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں۔ تیسری چیز آپ کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے دنیا میں ہو کیا رہا ہے، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ ہم دین کا علم ہمارے پاس اکثر دیندار لوگوں کے پاس ہوتا ہے، دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے۔ اب جیسے ایپسٹینز فائل آئیں گے، آدھے لوگوں کو پتہ نہیں ایپسٹینز فائل کیا ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ اس ٹائم دنیا کے سب سے زیادہ بھیانک سچ ایپسٹینز فائل ہے۔ روح کام جاتی بندے کے دیکھ کر کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں ایپسٹینز فائل کے علاوہ بھی جو یہود و نصارہ ہے ان کا پلان ہے 2030، 2030 کا انہوں نے پورا منصوبہ بنایا ہے، 2030 میں نیو ورلڈ آرڈر آنا ہے، 2030 میں پوری دنیا کا نقشہ انہوں نے بدلنا ہے، 2030 میں ایسا کچھ ہونا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں، کوئی تیاری نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ سب باتیں یہ ایسے تھیریز ہیں، کانسپریسی تھیریز ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کل تک یہ نا کانسپریسی تھیریز اگر آپ کہہ سکتے تھے اگر ایپسٹینز فائل ریلیز نہ ہوتی، جب سے ایپسٹین فائلز ریلیز ہوئی ہیں اب کوئی تھیری نہیں، اب واقعی بچوں کو زندہ کھایا بھی جاتا ہے، بچوں کو جو قتل بھی کیا جاتا ہے، بچوں کے پیٹ کاٹ کے ان کے اندر جو گندا وہ آپ کا مادہ پڑا ہوتا ہے اس کو کھایا جاتا ہے، بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، ریپ کرنے کے بعد بچیوں کے جسم کو کاٹا جاتا ہے، پھر ان کو بھی کھایا جاتا ہے، پورا انسان وہ روسٹ کر کے کھا جاتے ہیں اپنے شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا؟ پتہ ہی نہیں۔ تو آپ کے پاس انٹرنیشنل لیول کا علم بھی ہونا چاہیے۔ یہ سمن بکمن امیون اب بس کریں، یہ بہت ہو گیا ہے کہ جی بس اپنی کتابیں دیکھ لی ہیں، اور جی اس کے بعد جب فری ہونا ہے تو جی سکرولنگ کر لی ہے، اب میں نے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنا ہے تو جب میں نے میوزک سن لینا ہے۔
اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنا ہے نا تو کسی اس چیز سے کریں کہ جس سے آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس ہو اور آپ کو کوئی نالج بھی ملے. سکرولنگ کرنی تو اپنا لوگریدم کچھ ایسا سیٹ کریں کہ آپ کی سکرولنگ میں آپ کو کوئی ایسی چیز سامنے آئے جو آپ کے لیے کل کے لیے بینیفیشل ہو. جی ٹک ٹاکر نے یہ لباس پہن لیا, اس کی پروموشن, یہ چیزیں ہماری سکرولنگس میں آ رہی ہیں. آج آ کے آپ لوگوں نے دیکھنا ایک تو 2030 پلان دیکھیں, 2030 پلان ابھی کھل کے نہیں سامنے آیا, لیکن یہ کہ 2030 میں جیسے 2019 میں کووڈ آیا تھا اور پوری دنیا کا نقشہ بدلا تھا, سیم جو ہے وہ 2030 2035 کی پلاننگز ہو رہی ہیں اس ٹائم. ٹھیک ہو گیا. دوسرا آپ نے ایبسٹینس فائل دیکھنی ہے, آپ نے سیکرٹ سوسائٹیز دیکھنی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا کر رہی ہیں ہمارے ساتھ, یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. صرف یہاں پر آ کے آپ نے یہ نہیں کہ جی بس میں نے قرآن کلاس لے لی, مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا اور بس ہم نے اتنا نہیں رہنا. آپ جب یہاں سے جاؤ آپ کے پاس پراپر نالج ہو. ٹھیک ہو گیا. کوشش کریں شور نہ ہو. پڑھیں ہم لوگ آگے. جس عورت کے گھر میں وہ تھا, اچھا اب آگے پہلے ہم نے مردوں میں ذرا کوالٹیز دیکھی ہیں. اب پلیز ڈسٹربنس نہ کریٹ کریں. ہم نے پہلے مردوں میں کوالٹیز دیکھی کہ برے مردوں میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. اب عورتیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بری عورتوں کا بھی ذکر کر دیا کہ بری عورتیں ہوتی کیسی ہیں. جس عورت کے گھر میں وہ تھا اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی, آ جا. یوسف نے کہا, خدا کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی ہے, ایسے ظالم کبھی فلاں نہیں پایا کرتے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام, زلیخا, غالباً زلیخا ذکر آتا ہے اس عورت کے بارے میں کہ اس عورت کا نام کیا تھا, زلیخا اس عورت کا نام تھا. اب آپ لوگوں نے نا یہ قصہ ذرا غور سے سننا ہے. بہت سی باتیں اس قصے کے اندر ہیں. جس عورت کے گھر میں تھا, عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اپنے گھر کے لیے پکڑا, ان کو اڈاپٹ کیا, کیا کہا تھا کہ اسے ہم بیٹا بنائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا, یہ بڑی کوئی مہذب ہوتی ہے, ان میں بڑی تہذیب ہوتی ہے اور جی ان جیسا کوئی بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا بیان کرے کہ یہ جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہے نا, ان کے اندر کوئی یہ مہذب پن نہیں ہوتا. یہ ایک چھوٹی سی ڈیزائر کے پیچھے اپنا دین ایمان کھو بیٹھتے ہیں. جیسے میں نے ایپسٹین فائلز کا بھی ذکر کیا ہے نا, اور آپ دیکھیں گے کہ ایپسٹین فائلز کے اندر یہ جو جتنی بھی ریچولز بچوں کی اور عورتوں کی ہو رہی ہیں, جس میں ان میں وہ لوگ 2 سال 3 سال کی بچیوں کا ریپ کر رہے ہیں, اس میں ہمارے ٹرمپ وغیرہ ہی ہیں. یہ ہمارے دنیا کے جو ہم لیڈ کر رہے ہیں نا, ہمیں ٹرمپ اور جو بائیڈن اور اس کے علاوہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں, وہ اس فائل کا حصہ ہے. یہ لوگ, یہ بچے کھانے والے ہمیں, ایک تو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں, دوسرا ہمیں بتاتے ہیں کہ بھی ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے, عورتوں کے کیا رائٹس ہیں, اور یہ سب چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں. الٹا خود یہ بچے کھا جاتے ہیں, چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں کہ جو ہیومینٹی اس کو کیسے سرو کرنا ہے. تو ایک اللہ نے ان کا بھی دکھایا, مطلب کہ وہ ساری چیزیں کھل کر آئیں. اب اللہ تعالیٰ اتنے سال پیچھے جا کے مصر اس ٹائم کا امریکہ اور یورپ ہے. مصر اس ٹائم کا امریکہ اور یورپ ہے, اور آپ دیکھیں کہ ایک عزیز مصر جو اس ٹائم کا ادھر کوئی وزیر داخلہ تھا یا جو بھی تھا, اس کے گھر کا اللہ تعالیٰ ماحول دکھا رہے ہیں کہ جس بچے کو اس نے اڈاپٹ کیا, جس کو اس نے بیٹا بنایا, اس کی بیوی کے چال چلن یہ تھے کہ وہ اس لڑکے کے اوپر ہی ڈورے ڈالنے لگی. مطلب کہ یہ اس قدر گرا ہوا ماحول ہے اس سوسائٹی کا. اور صرف اس نے ڈورے نہیں ڈالے, اس نے کیا کیا, اس نے پورا اہتمام کیا, دروازے بند کیے, اور پھر اس کے کہا ہے کہ ہے طلاقہ کہ میری طرف آ جاؤ. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو زنا کا فتنہ ہے نا, زنا کا فتنہ, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر یہ فتنہ سب سے زیادہ کھل کر آیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جس عورت نے دعوت دی ہے, خوبصورت بھی ہوگی, ظاہر سی بات ہے, عزیز مصر کے گھر میں اگر وہ ہے, وہ عورت خوبصورت بھی ہوگی. دوسرا, وہ عورت امیر بھی ہوگی. تیسرا, اس گھر میں اگر وہ کچھ ایسا کر بھی لیتے, کسی کو کچھ پتہ چلنا تھا؟ اگر وہ بدفعلی کر بھی لیتے, کسی کو کیا پتہ چلنا تھا؟ اور تیسری اگر میں بات کہوں ادھر, اگر فار ایگزامپل وہ یہ بات کر لیتے نا, ہو سکتا تھا جو زلیخا تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پروموشن کروا دیتی, کسی اچھے رینک پہ کروا دیتی, ہو سکتا تھا نا.
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کریکٹر دیکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, قال معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس برے کام سے کہ میں یہ کام کروں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم ملاقاتیں رکھتے ہیں کہ میری محبوب کے ساتھ میری ملاقات ہو, ایک ادھوری سی ملاقات ہو, پچھلی دفعہ جو کام تھا وہ ادھورا رہ گیا, اس دفعہ جو ملاقات ہوگی اس میں وہ کام پورا کرنا ہے. ہم ملاقاتیں کرتے ہیں, پھر وہ ایک ملاقات سے دل نہیں بھرتا, پھر دوسری ہوتی, پھر تیسری ہوتی. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ شیطان صاحب خود آتے ہیں اس محفل میں جس میں لڑکا اور لڑکی اکیلے ہوتے ہیں. اس محفل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیطان نہیں آیا ہوگا؟ شیطان ہی تھا. تو جو زلیخا نے اس قدر بڑا کام کیا کہ اپنے آپ کو بالکل نیکٹ کر کے, اپنے آپ کو بالکل ایکسپوز کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے رہی کہ آ جاؤ. یہ اس قدر بڑا فتنہ ہے, اس قدر. اور آج یقین مانے, چاہے لڑکے ہیں یا لڑکیاں, ہمارا پورا سوشل میڈیا, ہمارا پورا جو یہ ڈرامہ انڈسٹری, فلم انڈسٹری, یہ زلیخا بن کے نا آپ سب کو گناہ کی دعوت دے رہے. پورنوگرافی والی آپ ویڈیوز دیکھ لیں, زلیخا بن کے آپ کو کہتے ہیں کہ آؤ, ویسے تو تم اپنی لذت پوری نہیں کر سکتے, ویڈیو دیکھ لو, نالج بھی مل جائے گا اور تمہاری لذت بھی پوری ہو جائے گی. زلیخا بن کر آپ کو ایک گندی ویڈیو دعوت دیتی. اور اگر وہ گندی ویڈیو نہ چل رہی ہو, ہم وی پی این لگا لیتے, وی پی این خرید بھی لیتے ہیں. اور اچھا پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے یہ ویڈیوز ہوتی تھی, اب جی انسٹاگرام کے اوپر ہی آپ کو ایسی ویڈیوز نظر آ جاتی ہیں جس میں ہر چیز کھل کر ہو رہی ہوتی ہے, اور جی سکرولنگ پہ سکرولنگ ہو رہی ہے اور یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. کبھی آپ نے اس کو نوٹ انٹرسٹڈ کیے کہ میرے لوگریتم میں یہ چیزیں نہ آئیں؟ جب بھی آپ کو کوئی ایسا شخص, چاہے وہ لڑکا ہے, آپ کو دعوت دے کہ یار آ جاؤ, بہت دیر ہوگی ہم نے ملاقات نہیں کی, ایک ملاقات کر لیتے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو چکر ہے یہ ویسے اللہ کے نزدیک حرام ہے, چاہے شادی سے پہلے ہے چاہے شادی کے بعد ہے. شادی کے بعد جو ہے نا, یہ تو اللہ معاف کرے, یہ تو اس قدر غلاظت ہے جو لوگ ایکسٹرا میریٹل افیئرس چلاتے ہیں, چاہے وہ کوئی لڑکا ہے چاہے وہ کوئی لڑکی ہے. اس قدر غلاظت, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صاف چیزیں چھوڑ کے یہ گندگی کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں. اللہ نے ان کو مرد دیا ہے, پھر بھی کیا کرتے ہیں کہ اٹھ کے یہ عورتیں کسی باہر مرد کے ساتھ منہ مارتی ہیں. جیسے زلیخا تھی, زلیخا کی شادی ہوئی تھی لیکن اٹھ کے منہ باہر ماری, گندگی کو پسند کرتی ہیں. چاہے آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یہ چیز اللہ کے نزدیک انتہائی غلیظ ہے, انتہائی گندی حرکت ہے کہ آپ کسی کے ساتھ چکر چلاؤ اور اس چکر کے بعد آپ اس کے ساتھ میٹنگ کرو, ڈیٹنگ کرو, اور اس میں آپ سب کچھ کرو, اور بعد میں آپ جی اللہ تعالیٰ معاف کرے کچھ لڑکیاں پریگننٹ بھی ہو جاتی ہیں, پھر اپنے ابورشن کرواتی پھرتی ہیں, اور اس ابورشن میں کبھی ایک بار ان کی جان بھی چلی جاتی ہے. 2 منٹ کی لذت, 2 منٹ کی لذت, اور آپ کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے. یہ آپ دیکھیں گے یہ ہر چیز, پھر یہ نہیں کہ یہ خود ہی ہو جاتا ہے. ہماری میڈیا انڈسٹری ہمیں اس چیز کی دعوت دیتی ہے, پراپر طور پہ دعوت دیتی ہے کہ آپ یہ کام کرو. پھر اچھا, اور نکاح ہمارے معاشرے میں اس قدر مشکل ہے کہ اس قدر مشکل ہے, جب تک آپ 500-600 لوگوں کو کھانا نہ کھلاؤ, آپ کے جو ایک تھیم ویڈنگ نہ ہو, آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. جب تک آپ M&R کا لہنگا نہ پہنو, آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. اور یہ زنا کرنا اس قدر آسان ہے, آپ 2000 روپے کے اوپر ایک کمرہ بک کرو, آپ جو مرضی کر لو. نکاح کو آسان کرو, زنا کو مشکل کرو. اور اگر فار ایگزامپل زنا آسان ہے بھی, زنا ہر طرف سے آپ کی طرف آ رہا ہے, گندے لوگ ہر طرف سے آپ کی طرف آ رہے ہیں, لڑکے آپ کو اپروچ کر رہے ہیں, گندی ویڈیوز آپ کی طرف آ رہی ہیں, آپ نہ چاہتے بھی سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام والا کریکٹر پلے کرنا, قال معاذ اللہ, میں یہ گندی ویڈیو نہیں دیکھوں گا, میں اس کے ساتھ چکر نہیں چلاؤں گی, میں اس کے ساتھ ڈیٹنگ پہ نہیں جاؤں گی, میں اس لڑکے سے ملاقات نہیں کروں گی. حضرت یوسف علیہ السلام بننا ہے, زلیخا نہیں بننا. زلیخا اگر آپ بن گئے, اللہ کے نزدیک آپ مطلب اس قدر یہ گندی حرکت ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ شادی شدہ ہو کر یہ چکر چلاتے ہیں نا, حدیث میں آتا ہے, لیکن صلی فرماتے ہیں, انہوں نے ایک مطلب کہ شاید خواب دیکھا تھا, یہ کچھ ایسی حدیث تھی کہ ایک تندور ہے, اور اس تندور کے اندر جو ہے نا ایسے مطلب کہ جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے نا مطلب کہ یہ گندی چیزیں کھا رہے ہیں, حلال کھانا پڑا ہوا لیکن حلال کو چھوڑ کے
گندی چیز کھا رہے ہیں، گندا کھانا کھا رہے ہیں. تو جب اس کو آپ کی تعبیر پوچھی گئی تو اس کا مطلب پوچھا گیا تو اللہ کے وسلم نے فرمایا ایک تو وہ تندور ہے، تندور کے اندر آگ ابل رہی، اور جب وہ تندور پورا جوش مارتا ہے تو وہ لوگ باہر کو نکلتے ہیں، عورت بھی اور مرد بھی جو اس تندور کے اندر ہے. تعبیر پوچھی گئی، مطلب پوچھا کہ اللہ کے وسلم فرماتے کہ یہ وہ مرد اور عورتیں جو شادی شدہ تھے لیکن شادی شدہ ہونے کے باوجود کیا کرتے تھے، حلال کھانے کے باوجود کیا کرتے تھے، حرام کی طرف جاتے تھے، حلال نہیں استعمال کرتے تھے، حرام کی طرف جاتے تھے. اس قدر اللہ کے نزدیک یہ گھٹیا حرکت ہے. تو آج آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کی طرف یہ ہر چیز ہے آپ نے کیا کہنا ہے، قال معاذ اللہ، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، میں یہ گناہ کروں گا تو میں یا کروں گی تو میں زلیخا کی کیٹیگری میں آ جاؤں گا، اور میں زلیخا نہیں بن سکتی. اللہ نے زلیخا کو پسند نہیں کیا، اور ہمارے ہاں زلیخا نام بھی رکھ لیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ جی زلیخا کی تو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ شادی ہو گئی تھی. کوئی شادی نہیں ہوئی تھی. کن چکروں میں آپ اللہ زلیخا کا ذکر کس پرائی میں کر رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کس پرائی میں ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے ان کی کوئی جوڑی ہے؟ آپ کو لگتا ہے نبی کی بیوی ایسی ہو سکتی ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایسی تھی تو اللہ نے کیا اس کو عذاب نہیں دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایسی تھی، اللہ نے کیا اس کو عذاب نہیں دیا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ زلیخا کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی بنائیں گے؟ چاہے اس نے توبہ کر بھی لی تھی لیکن آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملتا، قرآن پاک میں یا حدیث میں نہیں ملتا کہ زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی. نہیں شادی ہوئی تھی. برے لوگ ہی ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں. یہ سنت ہی نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر جو ایک زانی کے ساتھ شادی کر لو. آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی اس لڑکے کتنے چکر ہیں اور آپ کو جی وہ بس پسند ہے تو آپ نے اس کے ساتھ شادی کرنی نہیں کرنی شادی ایسے لوگوں کے ساتھ. تو یہ کوئی میچ نہیں بنتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اور زلیخا کی شادی ہوئی تھی. کوئی شادی نہیں ہوئی تھی ان کی، یہ الگ ہی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوئی تھی، زلیخا کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. پھر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جو زلیخا تھی وہ اتنی پرہیزگار ہو گئی تھی، اتنی نیک ہو گئی تھی کہ اس کو جوانی واپس مل گئی تھی، اور قیامت والے دن سب نے جوان ہو کے اٹھنا ہے سوائے زلیخا کہ. یہ ساری باتیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. زلیخا جو تھی اس نے اپنی عمر، نہ اس کی جوانی واپس ہوئی تھی اور نہ ہی جو ہے مطلب کہ زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. آگے بڑھتے ہیں ہم. قال معاذ اللہ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی، ایسے ظالم کبھی فلاں نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ فتنہ اس قدر بڑا فتنہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی مدد نہیں نہ مانگتے آپ مدد نہیں آتی. حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے. یہاں پر ورڈ آ رہا ہے کہ یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے رب کی برہان کیسے نظر آئی؟ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو ریزسٹ کیا. پہلے ان کے ورڈز کیا تھے کہ معاذ اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا. لیکن جب زلیخا نے بار بار ریزسٹ کیا، شیطان اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے تھے، وہ آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. یعنی اگر آپ اپنے نفس کو نہیں روکو گے، آپ اپنے نفس کو نہیں بتاؤ گے کہ معاذ اللہ یہ کام غلط ہے، میں یہ نہیں کروں گا، تب کیا ہوگا کہ اگر آپ نہیں بتاؤ گے آپ وہ کام کر سکتے ہو. اگر آپ بتا دیتے کہ یار یہ میں نے کام نہیں کرنا، کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ توبہ کرے، آپ نے گندی ویڈیو دیکھ لی ہے، آپ نے توبہ کر لی اللہ سے، آپ نے کہا کہ اللہ میں دوبارہ نہیں دیکھوں گی، آپ نے پھر دیکھ لی، آپ پھر توبہ کرو، آپ نے پھر دیکھ لی، آپ پھر توبہ کر لو، آپ نے 10 دفعہ دیکھ لیا، آپ 10 دفعہ توبہ کرو. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی گندی عادت آپ سے چھوٹ جائے گی. چھوٹے گی، ضرور چھوٹے گی. لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے عادت. شروع میں ان کو ایڈکشن ہوتی ہے ان چیزوں کی، لیکن عادت چھوٹتی کیسے؟ جب آپ اللہ کو بتاتے ہو، آپ اللہ کو کہتے ہو کہ یا اللہ یہ میں نے کام چھوڑنا ہے، معاذ اللہ یہ غلط ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام جو میں کر رہی ہوں یہ غلط ہے، یہ میں نے نہیں کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے، تب اللہ کی مدد آپ کے حق میں آتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہوا کہ اللہ کی مدد تب ان کے حق میں آئی ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ معاذ اللہ یہ کام غلط ہے، میں نے یہ نہیں کرنا، تب اللہ نے ان کی مدد کی ہے. اور وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ مجھ سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دے. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگی. یعنی آپ دیکھیں اس قدر زلیخا کے اندر یہ مادہ ہے، اس قدر اس کے اندر یہ خواہشیں، جو نفسانی خواہش ہے، جن سے خواہش ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچا رہے اور وہ ان کی طرف
پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ یوسف کہاں جا رہے ہو، میرے ساتھ کرو سب کچھ، میں تیار ہو کے تمہارے لیے بیٹھی ہوں. حضرت یوسف السلام آگے ہیں اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہیں. اور کیا آتا ہے کہ کمرے اس نے دروازے بند کیے تھے، لوکڈ کر دیے تھے، 7 دروازے تھے جو اس نے لوک کیے تھے کہ کوئی آ ہی نہ سکے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ دروازے بند ہیں، بس کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً وہاں سے بھاگنے کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے، زلیخا پیچھے پیچھے، کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو. اور دروازے آپ جب آپ نے ایک کام سے نکلنا ہے نا، آپ بس اس سے نکلنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کہ دروازہ بند ہے، دروازہ اللہ کھول دے گا اور دروازے کھلتے گئے. اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کی مدد کی، اور اللہ نے مدد کیا کی کہ جب وہ اس فتنے سے بھاگ رہے، ٹھک ایک دروازہ دوسرا تیسرا، خود ہی دروازے کھلتے جا رہے. یہ اللہ کی مدد تھی. آپ اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش تو کرو. آپ کہو تو صحیح یہ جو کام ہے یہ غلط، میں یہ کام نہیں کروں گا چاہے جو مرضی ہو جائے. پھر اللہ کی مدد آتی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد اللہ نے کی. حضرت یوسف بھی اللہ کے بندے تھے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے. اگر انہوں نے گناہ کو رزسٹ کیا، ہم نے بھی گناہ کو رزسٹ کرنا. ان کے اللہ نے مدد کی، اللہ ہماری بھی مدد کرے گا. کہ وہ زلیخا ان کے پیچھے بھاگ رہے، تو یوسف علیہ السلام آگے آگے، زلیخا ان کے پیچھے پیچھے ہے. اور وہ دروازے کی طرف بھاگے، اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑا. یوں اس نے پکڑا کہ کدھر جا رہے ہو یوسف، نہ جاؤ. میں نے بڑی مشکل سے سب کچھ اہتمام کیا ہے. عزیزہ مصر کو میں نے گھر سے باہر بھیجا ہے، لونڈیوں کو میں نے آج باہر بھیجا ہے، کام والیوں کو میں نے کسی کام پہ بھیجا ہے، باقی نوکروں کو کسی کام پہ. اور تم اس موقع کا مجھے فائدہ نہیں اٹھانے دے رہے. جب اس نے یوں پکڑنے کی کوشش کی قمیص کو، تو قمیص پیچھے سے پھٹ گیا. اس قدر اگر آپ اپنی خواہشات پر قابو نہیں نہ پاتے، یہ خواہشات آپ کو اتنا کریمنل بنا دیتے ہیں. موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے ایسے ہوتے ہیں، یہاں پر لڑکی ایسی ہے. یعنی یہ فتنہ عورتوں میں بھی آ جاتا ہے. جو گندی عورتیں ہوتی ہیں نا، ان میں بھی یہ فتنے آ جاتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرتی. وہ دونوں، اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا. دونوں دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی. آپ دیکھیں کہ ایک تو جیسے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں دیکھا تھا کہ ان کے اندر کیا تھا، حسد تھا. اور بھائیوں کے اندر کیا تھا، حسد تھا. اس عورت کے اندر کیا ہے کہ اس عورت کے اندر خواہشات نفسانی بہت زیادہ روج کر ہے. حالانکہ موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے اندر خواہشات نفسانی زیادہ ہوتی ہے اور عورتوں کے اندر حسد، چگلی، یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. یہاں پر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ ان کے اندر حسد اور چگلی ہے. یعنی کہ یہ چیزیں اپوزٹ جینڈرز میں بھی جا سکتی ہیں. یہ خواہشات نفسانی اپوزٹ جینڈر میں بھی آ سکتی ہے. اور جو زلیخا ہے اس کے اندر یہ چیز تھی، اور اس نے کیا کیا، اس کا سارا اہتمام کیا، ارینج کیا، ڈیٹنگ کا سارا بندوبست کیا. اور جب وہ پکڑنے لگی، پکڑی جانے لگی، اس کا شوہر آ گیا دروازے پر. کیا کہنے لگی، کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والی پر نیت خراب کرے اس کے سوا، اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. سارا بلیم کس پہ اٹھا کے ڈال دیا، یوسف پہ. اور لڑکے بھی ایسے ہی کرتے ہیں. پہلے آپ کے ساتھ چکر چلا لیتے ہیں، ڈیٹنگ بھی کر لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں اگر تم میرے ساتھ چکر چلا سکتی ہو، مجھ سے مل سکتی ہو، کل کسی اور کے ساتھ بھی مل سکتی ہو. یہاں پہ زلیخا نے بھی یہی کیا، بندوبست سارا خود کیا اور معاذ اللہ سارا الزام اٹھا کے معصوم ہستی پر ڈالا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پہ سارا الزام ڈال دیا کہ یا تو کیا سزا ہو سکتی ہے اس کی. ایکٹر، یہ بھی ٹاپ نوچ ایکٹر ہے. جیسے انہوں نے ایکٹنگ کی، اس نے فوراً رونا دھونا، فوراً جیسے وہ رو دھو کے قمیص لے کر آئے، ابا جان آپ جو یوسف علیہ السلام اس کو بھیڑیا کھا گیا. یہاں پر اس کی ایکٹنگ کیا ہے کہ جی کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جس نے تیری گھر والی پر بری نظر ڈالی، اور جی اسے سخت سزا دی جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص، یعنی اب جی یہ فائل کھل گئی ہے اور پتہ کرنا ہے جی کون جو ہے وہ غلط ہے اور کون سچا ہے. تو یوسف علیہ السلام کرے میں نے سے کچھ نہیں کیا. ایک شخص جو پاس موجود تھا جو کہ عقل مند تھا، اس نے کیا کہا کہ جی دیکھو اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوگی تو کیا مطلب ہے کہ یوسف گناہ گار ہے، یوسف نے غلطی کی ہے. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ عورت گناہ گار ہے. آگے سے قمیص پھٹنے کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ اگر آپ لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، آپ لڑکی کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو وہ لڑکی ریزسٹ کرے گی اور اس ریزسٹنس میں کیا ہوگی کہ آپ کی قمیص پھٹے گی.
یہاں پر کیا ہوا تھا کہ چونکہ لڑکی نے ڈورے ڈالے تھے تو جب اس نے پکڑا تو وہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اور ایسے ہی ہوا کہ کیا ہوا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چلاکیاں ہیں، واقعی بڑی غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ عورت جب چال چلتی ہے نا، بڑے بڑے کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہاں پر بھی یہ ہے، ایسی چال چلی کہ وہ عزیز مصر حیران رہ گیا کہ کیسی اس نے چال چلی ہے۔ واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہے تمہاری چالیں یوسف، اس معاملے سے درگزر کر بس کرو یوسف، بس ٹھیک ہے، ہو گیا، مٹی پاؤ، کیا مطلب بات چلے گی، ہماری بدنامی ہوگی۔ یعنی آپ دیکھیں ایلیٹ کلاس ہے، عزیز مصر کا گھر ہے، یہی گناہ اگر کسی چھوٹے طبقے کے بندے نے کیا ہوتا تو کیا ہوتا تھا جی، اس کو کوڑے لگائے جائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سخت سزا دی جائے۔ چونکہ یہ گناہ عزیز مصر کی بیوی نے کیا ہے، ایلیٹ کلاس کی بندی نے کیا ہے، تو جی مٹی پاؤ، معاملہ رفع دفع کرو، اگر فائنل نکلیں گی تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ یعنی ادھر یہ گناہ ایک کامن سی بات ہے، بالکل کامن سی بات ہے کہ ایک شادی شدہ عورت کسی مرد کے اوپر ڈورا ڈال دے، یا اس کو جو ہے وہ زنا کی دعوت دے، ایک بالکل کامن سا ادھر یہ رواج ہے۔ اے عورت، تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اپنے اصل میں خطا کار تھی، بس معافی مانگو اور مٹی ڈالو اور جی معاملہ آگے کرو۔ شوہر کی اچھا جی، اب معاملہ ایسے تو نہیں رفع دفع ہوتا ہے، بات تو نکل گئی۔ اب جب وہ کیس کھلا، جب وہ اتنا تو کیس کھلا تھا نا کہ دیکھا جائے کہ قمیض آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے، اور اس معاملے میں کوئی زلیخا کی ایک دو نوکرانیاں بھی ہوں گی، اور جو میڈز ہوتی ہیں وہ جی کبھی ایک گھر میں کبھی دوسرے گھر میں بھی جاتی ہیں، ایسے بات کہیں نکل گئی۔ اور یہ بات جو ہے یہ زلیخا کے گھر سے نکل کر پوری ان کی لیڈ کلاس میں گئی ہے، پورے ڈی ایچ اے میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جی زلیخا نے جو ہے وہ تو جی ایک بندے کو پھنسانے کی کوشش کی ہے اور وہ پکڑی گئی ہے۔ فاسٹسٹ وے آف کمیونیکیشن عورت ہی ہے، وائی فائی کے تھرو بعد میں سگنل جاتے ہیں، پہلے اگر کوئی بات پہنچانی ہے نا عورت کے تھرو بڑی جلدی بات آگے چلتی ہے، بہت جلدی آگے باتیں پھیلتی ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہی ہوا، عورتوں میں بات یوں 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 پھیلی، اور ایسی بات چسکے لے لے کے آگے بتائی جاتی ہے۔ ہمیں پتہ اس کے ساتھ چکر ہے، میں نے تو خود اپنے نہ بھی دیکھا، میں نے تو خود دیکھا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھ ایسی باتیں ویسے پھیل جاتی ہیں، معصوم لوگوں کے اوپر ویسے بڑی جلدی وہ داغ لگ جاتے کچھ نہ بھی کیا، اور اگر کس نے کیا ہو پھر تو کیا ہی بات ہے، بڑی جلدی بات پھیلی۔ اور کیا ہوا، شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کری، اس نے جو ان کی مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی کہ یہ زلیخا نے اگر چکر چلانا ہی تھا تو کسی امیر بندے سے چلا لیتی، اپنے نوجوان غلام کے ساتھ، اس کو کوئی نہیں ملا تھا، ایک غلام کے ساتھ اٹھ کے جی زلیخا نے چکر چلایا۔ جی دیکھو، تہمت بھی کھائی ہے، دنیا کے الزام بھی لیے ہیں، تو کس کے پیچھے؟ ایک غلام کے پیچھے، کسی امیر بندے کو پھنساتی، کسی شہزادے کو پھنساتی، کسی ماڈل کو، کسی ایکٹر کو پھنساتی، یہ کیا جی یہ غلام کے پیچھے اپنے آپ کو اس نے ذلیل کروا لیا۔ یہ نہیں ہو رہا کہ اس نے غلطی کی ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نے یہ کام غلط کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ چکر چلانا تھا نا تو کسی اچھے کو دیکھ کے چلا لیتی۔ یہ کیا تھا جی، ایک غلام کے ساتھ اس نے چکر چلایا۔ زلیخا بھی آگے پوری پائے کی تھی، زلیخا تہاڈی ایسی دی ایسی دس نہیں میں تسی میری گلا کرن دے ہو۔ اب آپ دیکھیں زلیخا نے آگے اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ کیسے دے رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ جی زلیخا نے کیا کیا، زلیخا نے کہا کہ آجو سارے، ایک اس نے خوبصورت سی محفل ارینج کی ہے، آرگنائز کی ہے، اور اس میں اس نے کیا کیا تکیے لگا دی ہیں، اور جیسے ایلیٹ کلاس کی محفلیں ہوتی ہیں، اور جی ضیافت کے میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی اور ساتھ کو ایک ایک پھل رکھ دیا ہو گیا۔ اور جی پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر رکھی تھی اس نے یوسف کو اشارہ کیا، یعنی اس نے سارا ارینج کیا ہے کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تکیے لگے ہوئے ہیں، اور آپس میں محفلیں ہو رہی ہیں، محفلیں۔ اور آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ جو عورتیں زلیخا کی محفل میں آ رہی ہیں یہ زلیخا کی چگلی کری ہوں گی یا زلیخا کی تعریفیں کری ہوں گی؟ بظاہر اس کے منہ پہ اس کی تعریفیں کری ہوں گی، اندر اندر ایک دوسرے کو کونی مار کے کہہ رہی ہوں گی دیکھو کام کیا کیے اس نے، اندر اندر یہ کام چل رہا ہوگا لازماً یہ۔ اور ہم عورتیں خود بھی ایسی کرتی ہیں، دوسروں کے گھروں میں چلی بھی جاتی ہیں، ادھر کھانا بھی کھا لیتی ہیں، یار جو مرضی ہو، یہ عادت اس کے اندر بڑی غلط ہے، یہ بڑی گندی عادت ہے اس کی۔
اور جب کسی کا ایسا نیا نیا چکر ہوتا ہے نا تب تو وہ ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے عورتوں کا. تو وہ کھانے بھی کھا رہی ہوں گے اور ایک دوسرے کو کونی مار مار کے کہہ بھی رہی ہوں گی کہ یہ دیکھو اس نے چکر چلایا نیا نیا بھی. یہ باتیں بھی اس محفل میں ہو رہی ہوں گی. اب جی زلیخا مطلب آپ دیکھیں کہ زلیخا کی کمپنی دیکھیں آپ, اور اس کمپنی کے لیڈر کون ہے جی؟ زلیخا صاحبہ ہے. اور پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ میری دوست ہے, اس کو میں نے جواب کس طریقے سے دینا ہے, ویک پوائنٹس پتہ ہوتے ہیں. یہ نہیں کیا زلیخا نے کہ یار جو میں نے کیا وہ غلط ہے, میں اپنی توبہ کروں. زلیخا صاحبہ کیا کری, اپنا لوہا منوا رہی ہیں کہ تمہیں لگتا ہے میں نے غلط بندے سے چکر چلایا, میں بھی بتاتی ہوں میں نے کس سے چکر چلایا, تم خود بھی اس بندے کو دیکھ لو تاکہ کل مجھے یہ نہ کہو کہ میں نے غلط بندے سے چکر چلایا. اب جی زلیخا صاحبہ کیا کریں, اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے آپ, یہاں پہ عورتیں بیٹھی, سامنے سے یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں. چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام تھے, وہ ان کے حکم کے تابع تھے, تو ان کو آنا پڑا. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ کہہ بیٹھی, حاشا للہ, یہ شخص انسان نہیں, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے, یہ تو کوئی اور ہی ہستی ہے. یعنی کہ وہ کوئی ایپل کاٹ رہی تھی یا کچھ بھی کاٹ رہی تھی, تو وہ کاٹتے کاٹتے یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو, ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے, اور وہ کاٹتے کاٹتے کیا ہو گیا کہ وہ جو ان کی چھری تھی ان کے ہاتھوں پہ اور ان کے فنگرز پہ لگ گئی, اور وہ ان کے کٹ بھی لگ گئے, اور آنکھیں نہیں نیچے کی. اسلام یہ کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں نیچے کرو. یہاں پر یہ جو عورتیں ہیں, یہ جو ساری جتنی بھی بری عورتیں یہاں پر اکٹھی ہیں, یہاں پر جی لڑکا بعد میں دیکھا, پہلے اس کے اوپر مر گئی ہیں, مٹ گئی ہیں, گاڑی دیکھ لی ہے, لڑکے کو گاڑی میں دیکھ لیا, اور چاہے وہ ڈرائیور ہی ہو اس گاڑی کا, لیکن جی وہ تو مجھے کیا ہی خوبصورت بندہ ہے, منہ نہیں بند کیے اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. حاشا للہ, یہ تو کوئی فرشتہ بزرگ انسان, یہ تو بڑا ہی ہینڈسم ہے, یہ تو بڑا ہی خوبصورت ہے. زلیخا تم نے صحیح چکر چلایا تھا, ہماری مسٹیک, ہم نے تمہیں غلط کہا, چکر ایسے شخص سے چلانا چاہیے تھا تمہیں. زلیخا نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ میں نے صحیح چکر چلایا, اور اس نے ان عورتوں نے کیا کیا کہ یار واقعی ہی تم نے صحیح چکر چلایا. یہ بری صحبت ہے. یہ بری صحبتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو آپ کی غلطی کے بارے میں نہ بتایا جائے, جس میں آپ کو انکریج کیا جائے کہ یار جو تم نے کام کیا نا بالکل صحیح کیا, بالکل ایسے کرنا تھا. تمہارے دل میں یہ جو ہلچل مچی تھی نا اس لڑکے کو دیکھ کر, اچھا کیا تم نے میسج کر لیا, اپنے دل کی بات بتا دی, یہ بہت اچھا کیا. اب آگے سے وہ رسپانس کرے نہ کرے, چلو تمہارا دل تو ٹھنڈا ہے نا, تم نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا. یہ ہماری فرینڈس ہمیں انکریج کرتی ہیں. اور سیم ایسی ہی کمپنی زلیخا کی تھی کہ زلیخا صحیح چکر چلا ہے تمہارا, ایسے شخص کے ساتھ تمہارا چکر چلنا چاہیے تھا. اور آگے سے زلیخا صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں, دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. تمہیں لگتا ہے زلیخا ایویں کسی چھوٹی موٹی ڈیل پر مان گئی, تو زلیخا تو اس خوبصورتی پر مری تھی. زلیخا ایڈی پاگل نہیں کہ ایویں ہر کسی نے چکر چلا لوے. زلیخا کو پتہ ہے کس کے ساتھ چکر چلانے. لوہا منوایا زلیخا صاحبہ نے اپنا. بے شک میں نے اسے رجانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا, اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یعنی کہ ابھی تک زلیخا کے اندر سے وہ چیز نہیں نکلی, ذلیل ہوگی پوری کمیونٹی میں, عورتیں اس کی باتیں کر رہی ہیں, اس کا شوہر اسے متنفر ہو گیا, اس کے شوہر نے اس کو باتیں بھی سنا دی. سٹل کیا اس کی زبان پر ہے کہ میں اس کو ابھی بھی دعوت دے رہی ہوں, اگر ابھی بھی اس نے میری بات نہ مانی تو کیا ہوگا کہ میں اس کو قید کروا دوں گی, میں اس کو ذلیل و خوار کروا دوں گی اگر اس نے میرے ساتھ یہ کام نہ کیا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس عورت کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہونا بنتی تھی؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام ایسی عورت کو ڈیزرو کرتے؟ نہیں کرتے ڈیزرو. تو جی آگے آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ آپ دیکھیں, اے میرے رب, قید مجھے بہت منظور ہے بار نسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس گناہ کے اوپر کس کو پریورٹی دی ہے؟ جیل کو پریورٹی دی ہے کہ میرے لیے جیل میں رہنا قدرے مجھے منظور ہے بجائے اس کے کہ میں یہ گندا اور گھٹیا کام کروں.
میں جیل میں جانا میرے لیے زیادہ منظور ہے بجائے اس کے کہ میں ان گندے کاموں میں پڑوں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی۔ بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا ہے اور سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے تمہیں جیل میں جانا پڑے تم جیل میں چلے جاؤ، تمہیں وہ شہر چھوڑنا پڑے تم وہ شہر چھوڑ دو، تمہیں وہ کمپنی چھوڑنی پڑے تم وہ کمپنی چھوڑ دو، تمہیں اگر دوست بدلنے پڑے تم دوست بدلو، لیکن یہ گناہ نہ کرنا۔ اللہ کو یہ گناہ بہت زیادہ ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے۔ اور اللہ نے دیکھا یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے دعا قبول بھی کی ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے، یہ دعا کہ میں ان گناہوں میں نہیں آ سکتا، یا اللہ میری حفاظت کریں، یہ گناہ بہت برے۔ اور اللہ نے کیا کہ اللہ نے وہ دعا قبول کی۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دے، کیونکہ وہ باتیں بہت زیادہ بن رہی تھی۔ زلیخا باز نہیں آ رہی تھی، زلیخا کے اندر وہ جو آگ تھی عشق آتش وہ بجھ نہیں رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ جی یہ باتیں بن رہی ہے، اب زلیخا جو ہے وہ بدنام ہو رہی ہے، زلیخا کے ساتھ عزیز مصر بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرو ہم اس کو قید کر دیتے، لوگ سمجھے گے کہ اسی کا ہی قصور تھا اور معاملہ سے رفع دفع ہو جائے گا۔ انہوں نے کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر قید کر دیا، حالانکہ بے شک حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا بھی تھی، لیکن کیا ایک مینٹیلٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے اصل مجرم کو سزا نہیں دی، بلکہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سزا دے دی۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی حقیقت بیان کر دوں گا۔ یاد دیکھیں مطلب کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا قید خانے میں تقریباً کوئی 10 سال رہے، 10 سال حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے 10 سال سزا کاٹی ہے، وہ گناہ نہیں کیا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں آئے، چاہے حضرت یوسف علیہ السلام محل میں تھے، چاہے حضرت یوسف علیہ السلام کنعان میں تھے، چاہے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی مورل ویلیوز نہیں ڈاؤن ہوئی، مورل ویلیوز ان کی ہر جگہ پر ایک جیسی رہی ہیں، مینٹین رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو لو نہیں کیا، چھوٹی موٹی ڈیل کر کے اپنا کریکٹر نہیں لوز کیا۔ اور وہ جب وہ قید خانے میں وہ جو 2 آدمی ملے، انہوں نے سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کیا کہا کہ آپ ہمیں نیک آدمی معلوم ہوتے، آپ ہمیں لگتا نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی کرمنل چارجز ہے، ہمیں لگتا ہے آپ کو کسی نے غلط پھنسا دیا تو آپ یہاں پر آگے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کی باتیں کرمنل جیسے نہیں ہیں۔ اور ایک ان میں سے کیا خواب بیان کرا کہ میں اپنے مالک کو جو ہے وہ شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرا کیا خواب بیان کرا کہ میں میرے سر پہ روٹیاں اور جانور کھا رہے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کس چیز کا علم تھا؟ خوابوں کی تعبیر کا علم تھا۔ جیسے میں نے پہلے بات بیان کی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے، کوئی پروفیشنل ہے، آپ کی اس کے پاس جو ہے نا وہ آپ اس میں ماسٹر ہونے چاہیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ جو سکل تھی جو اللہ نے ان کو علم دیا تھا اس میں وہ واقعی ہی ماسٹر تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کانفیڈنس دیکھیں آپ کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر ابھی کھانا دینے کے لیے آئے گا ایک شخص، اس سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دیں گے۔ وہ عامل بابوں کی طرح نہیں کہ 2 دن بعد آنا میں کوئی حساب لگاؤں گا پھر بتاؤں گا، نہیں، ابھی میں نے خواب کی تعبیر بتانی ہے۔ لیکن چونکہ وہ دونوں لوگ، وہ دونوں لڑکے، وہ دونوں آدمی خود حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ موقع کا فائدہ اٹھایا اور دین کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس آ تو گئے، کیوں نہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں، یعنی دین کی دعوت کا کام انہوں نے قید خانے میں بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہ نہیں کہ اچھا پھر دین کی دعوت دینے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ ہر اٹھتے چلتے پھرتے بندے کو کہو گی تم تو کافر ہو، تم گانے سنتے ہو، تم تو کافر ہو، تم یہ کرتے ہو، اس طریقے سے آپ اگلے بندے کی کبھی اصلاح نہیں کر سکتے۔ طالب اٹھ کر خود آئے کہ میں نے دین سیکھنا ہے، پھر آپ اس کو جو بات بتاتے ہیں نا اس کے اوپر اثر کرتی ہے۔ جیسے آپ لوگ ادھر قرآن کلاس میں آئے ہیں، ایک مقصد تو ہوگا نا کہ بھئی چلو ہماری اصلاح ہو جائے، جو دین کے بعد ہمیں نہیں پتا ہمیں وہ پتہ چل جائے، کچھ نہ کچھ چینجنگ ہمارے اندر آ جائے گی۔ اب اگر آپ کو بات بتائی جائے نا آپ کے اوپر اثر کرے گی۔ اور وہی اگر آپ کسی شادی ہال میں بیٹھے ہو، وہاں پر آپ ایک خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہو اور میں آپ کو کہہ دوں کہ یار تم تو کافر ہو، تم یہ کام کرتی ہو، کبھی بھی اثر نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں اثر ہوگا، بلکہ الٹا کیا ہوگا کہ آپ دین سے اور متنفر ہو جائیں گے کہ یار یہ مولوی لوگ تو جب دیکھو ڈراتے ہی رہتے ہیں۔
تو دین کا کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان علوم میں سے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے، واقعہ یہ کہ میں ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان ہی لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچے کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کرے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہے جو تم نے تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیک سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اے زندہ کے ساتھیوں، پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اب دعوت دی ہے، اب ان کے خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، یعنی وہ یہاں سے نکل جائے گا، اس کی بیل ہو جائے گی، ضمانت ہو جائے گی، اور وہ جا کر کیا کرے گا؟ پھر وہی کام کرے گا جو وہ پہلے کر رہا تھا. رہا دوسرا، تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہوگا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. یہ ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دی، اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا. ایک شخص جو تھا وہ رہا ہو گیا اور وہ جا کے اس نے اپنے شاہ مصر کو شراب پلانا شروع کر دی تھی. جو دوسرا بندہ تھا اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور واقعی سزا ہوتی تھی. اس ٹائم کا یہ قانون تھا کہ پھر وہ جو پرندے تھے وہ آ کے سر نوچ کر کھاتے تھے. یہ ایک دردناک